میں دونوں کا نوکر ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں دونوں کا نوکر ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجم اس اہل کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اور وہ نبی کے دین سے کچھ فیض پا سکتا نہیں، وہ نبی کے دین سے کچھ فیض پا سکتا نہیں، جس کو تجھ سے بغض ہے جنت میں جا سکتا نہیں۔ اور حکمرانی جس کی ہوا پر، عدل پر، دریا پر، کون کہتا ہے خلافت وہ چلا سکتا نہیں۔ اور جس کے دل میں بھی عمر کا نام بس جائے ظفر، ہے یقین کہ اس جگہ شیطان آ سکتا نہیں۔ اور نبی کا نور العین ہے، علی کے دل کا چین ہے، وہ سید الکونین ہے، وہ سید الحرمین ہے۔ حیات تھا حیات ہے، روانہ اس پہ بین ہے، کون الحسین منی و انا من الحسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین کے ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور آپ اور میں موجود ہیں اس مہینے کی دوسری شب میں۔ دن آج وہ گزرا کہ جس دن مدینہ کی دھرتی پر محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صبر میرے محبوب پیغمبر کے پہلو میں جا سویا، اور یہ سونے والا اس شان کے ساتھ سویا کہ اسی کی میت پر کھڑے ہو کر نبی کے پروردہ، نبی کے بھائی ابی طالب کے بیٹے ابو الائمہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا کہ مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک میرے دامن میں اس مرنے والے جیسی نیکیاں نہ آ جائیں۔ اور یہ جانے والا قیامت کا دن جو اٹھے گا تو اس سج دھج کے ساتھ اٹھے گا کہ اکیلا نہیں اٹھے گا، پیغمبر کے ساتھ اٹھے گا، بلکہ نبی کے گھر سے نبی کے ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھے گا۔ اس عمر فاروق اعظم کی عزت و عظمت کو صرف اپنوں نے نہیں بیگانوں نے بھی تسلیم کیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ نام ہے، کتاب دا 100 لکھی، لینے والا امریکہ کا ہے، مذہباً عیسائی ہے۔
کتاب جب لکھنے بیٹھا کہ کائنات کی 100 عظیم ترین وہ شخصیات کون سی ہیں جنہوں نے انسانیت کے اندر انقلابی اقدامات کیے اور انقلاب کو برپا کیا. کلمہ جناب عیسیٰ کا پڑھتا ہے لیکن کتاب میں سب سے اوپر جو نام لکھا تو تیرے میرے معصوم پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو زمانے بھر کے لوگوں نے کہا کہ عجیب طبیعت پائی ہے، جسے نبی رسول پیغمبر سمجھ کے کلمہ پڑھتے ہو اس کا نام تو بعد میں لکھا اور آمنہ کے لال کا نام پہلے لکھا. تو مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے انصاف پسندی یہی ہے، روشن ضمیر کا تقاضا یہی ہے کہ کائنات میں جتنے بھی نبی رسول پیغمبر ریفارمر لیڈر آئے میں نے سب کو پڑھا ہے، لیکن پہنچا اس نتیجے پر ہوں کہ ہر نبی نے اپنی قوم میں انقلابی اقدامات اٹھائے، لیکن ہر پیغمبر نے، ہر لیڈر نے، ہر ریفارمر نے، ہر مسلم نے اپنی قوم میں اپنے زمانے میں جو کام کیے وہ زندگی کے چند گوشوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر ایک شعبے میں جو انسانیت کی بھرپور کامل کمال رہنمائی کرتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اسی کو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اسی شخص نے اپنی کتاب میں امت مسلمہ میں میرے محبوب پیغمبر کے بعد جو دوسرا نام لکھا وہ نام لکھا سیدنا عمر فاروق اعظم کا. وہ عمر فاروق اعظم وہ ہیں کہ آج لاہور کی دھرتی کے شاعر نے کہا تھا کہ آقا تیری یہ معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری یہ معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ کہنے والا بھی کہے، یہ دعویٰ کرنے والا بھی کرے تو آج کل کا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا یہ دعویٰ کرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی خاک پاک تک پہنچنے کا تو نبی کے یار کر سکتے ہیں. رہا دور حاضر کے لوگوں کا معاملہ تو 21ویں صدی میں بھی انسانیت ساری مل جائے اپنی تمام تر رفت و بلندی کے ساتھ تو زمانہ ابھی کالی کملی والے پیغمبر تو کیا نبی کے قدموں میں آنے والے حبشہ کے کالے بلال کی خاک پاک تک بھی نہیں پہنچا. پھر وہ سیدنا عمر فاروق اعظم جس سے اپنے تو اپنے بیگانے بھی خیرات مانگتے ہیں. آج جب ہم بات کریں عمر فاروق اعظم کے نظام کو نافذ کر دیا جائے تو کہتے ہیں مولوی شدت پسند ہے، کوئی اور بات اسے آتی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں بات اگر ہم یہ کریں تو شدت پسندی ہوگی، لیکن جس شخص نے تصور دیا ملک پاکستان کا اسے دنیا فرزند سیالکوٹ کہتی ہے، قلندر لاہور کہتی ہے. اور وہ کون ہے جسے حکیم الامت کہتے ہیں، مفکر پاکستان کہتے ہیں، شاعر مشرق کہتے ہیں؟ یہ کون ہے جس کے بابا کا نام شیخ نور محمد ہے، ماں کا نام امام بی بی ہے، اور امام بی بی کہتی کہ میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا. جس کا اثر یہ ہوا کہ وہی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لندن میں میں نہ بھولے آداب سحر خیزی، کہ پہنچا میں یہاں پہ لندن کی ظلمت قضا میں تھا لیکن مجھے وہ تہجد کے وقت کبھی بھی وہ اللہ کی جانب سے جو ملا تھا، مزاج ملا تھا ماں کی تربیت کی بدولت، میں تہجد کے سجدوں کا مزہ کبھی بھی نہیں بھولا. وہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم کہتے ہیں کسی مولوی کی بات نہ مانیے، صاحب منبر و محراب کی بات نہ مانیے. جس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس عظیم ملک کا نظریہ پیش کیا وہی تو کہتا ہے کہ ملک تو ملے گا لیکن اگر یہ ملک دنیا بھر میں انسانیت کی امامت کے مسلح پر آنا چاہتا ہے تو نبی کے یاروں کے اوصاف اپنانے ہوں گے. صداقت صدیق کی چاہیے، عدالت فاروق اعظم کی چاہیے. چلو ہم جو بات کریں شدت پسندی ہوگی، لیکن اسی علامہ اقبال کی قرارداد کو لے کے اور علامہ اقبال نے جس شخص کو انگلستان سے واپس بلایا کہ آؤ امت محمدیہ بر صغیر کے مسلمانوں کی نیا کی یہاں پہ آپ ناخدا بن کے اسے صحیح مراد پر پہنچا دیجئے، بلانے والے کو علامہ اقبال کہتے ہیں، آنے والے کو محمد علی جناح کہتے ہیں. چلو اسی بانی پاکستان محمد علی جناح کی مان جائے، آخری وقت ہے بانی پاکستان محمد علی جناح کا.
ٹی وی کے مریض تھے، ٹی وی بھی آخری سٹیج پر تھے، اور ان کو مزاج ماحول کی تبدیلی کے لیے لاہور سے خصوصی طیارے پر زیارت یعنی کوئٹہ شفٹ کر دیا گیا، اور وہاں پر جو اسپیشلی ان کے ڈاکٹر تھے وہ لاہور سے بھیجے تھے، ان کا نام تھا کرنل الہی بخش۔ انہوں نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ آخری وقت تھا بانی پاکستان محمد علی جناح کا، اور ان کی آواز ہونٹوں سے ہل تو رہے تھے ہونٹ، لیکن آواز کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی، تو میں نے اپنے کان بانی پاکستان کے ہونٹوں پر رکھے، تو بانی پاکستان کی زبان پہ جو آخری جملہ تھا، جملہ یہ تھا کہ اللہ پاکستان رہے، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے بفیض محمد مصطفیٰ ملک پاکستان عطا کر دیا ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب تو دلی تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے زندگی میں مہلت دے دے تو میں ملک پاکستان میں نبی کے 4 یاروں والا نظام نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ چلو ہماری نہیں مانتے تو یہاں پہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، ظفر احمد عثمانی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے یہ بھانجے ہیں، اور یہی تو وہ علماء ہے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بانی پاکستان سے کسی نے پوچھا کہ سارے مولوی کانگریس میں چلے گئے، آپ کے ساتھ بھی کوئی مولوی ہے؟ تو جواب ارشاد یہ فرمایا کہ میرے ساتھ ایک مولوی ایسا ہے جو ہندوستان کے سارے مولویوں پر بھاری ہے، اسے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، اور تھانوی ہی کا تربیت یافتہ کہ میرے بھائی کون ہے؟ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، ظفر احمد عثمانی کہ جن کے بارے بانی پاکستان نے کہا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس جیسا ہندوستان میں مولوی کوئی نہیں۔ پوچھا وہ مولوی کون ہے؟ کہ اسی کو شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا سرحد کا علاقہ، کیپی کا علاقہ، سرحد کا علاقہ، یہ سارے پختون بھائی جو میرے بھائی کانگریس کو چھوڑ کے پاکستان کے حق میں جھنڈا اٹھا کر آئے، تو محنت تھی اس کی، اسی کو شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں۔ اور یہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے پی کے کی فضا کو بدلنے والے، اسی کے پی کے میں پشاور ہے، پشاور کا میرا بھائی کالج ہے جسے اسلامیہ کالج کہتے ہیں۔ بانی پاکستان جب وہاں پر پہنچے، ایک ڈیلیگیشن آ گیا، وفد وہاں پر آ گیا کچھ مخصوص پڑوسیوں کا، اور انہوں نے بانی پاکستان سے کہا آپ جگہ جگہ پر تقریریں کرتے ہیں اور ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کا نظام، عمر کا نظام، صحابہ کا نظام، یہ فاروق اعظم کا نام نہ لیا کیجئے، جب آپ عمر کا نام لیتے ہیں تو بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو عمر کا تذکرہ چھوڑ دیجئے۔ تو بانی پاکستان نے کہا تھا اگر اسلام کی تاریخ میں سے فاروق اعظم کو نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کے پلے باقی بچتا کیا؟ ہم کہہ لو ہماری بات نہ مانیے تو باقی پاکستان کی مان لیجیے۔ رہا یہ معاملہ کہ آپ جب ذکر صحابہ کرتے ہیں تو اس سے حالات مقدر ہوتے ہیں، فضا تھوڑی تبدیل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور یہ بات بھی ہماری نہ مانی، اس شخص کی مان لیجئے جو اپنے علاقے کا نواب تھا، دنیا اسے لیاقت علی خان کہتی ہے۔ تحریک پاکستان میں یوں مگن ہوا کہ جب اسے راول پنڈی کے موجودہ لیاقت آباد میں گولی کا نشانہ اکبر شاہ نامی بدبخت نے بنایا، تو اس شخص کی لاش جب اٹھی تھی تو پھٹی بنین وجود پر تھی، اور میرے بھائی یہاں پہ تلوے جوتوں میں گھس چکے تھے، جسے آپ اور میں شہید ملت اسلامیہ کہتے ہیں، شہید ملت پاکستان کہتے ہیں، شہید ملت کہتے ہیں۔ اسی میرے بھائی وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے 1935 میں یوپی کی اسمبلی میں کہا تھا، جب لکھنؤ کی دھرتی پر پیغمبر کے صحابہ کے ایمان ایقان پہ طنز کیا جا رہا تھا، تو ایک ہی جملہ تھا وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کا کہ اصحاب رسول کے ذکر کو عام کرنا یہ دولت وہ ہے جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور ذکر صحابہ جو اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، ہم دنیا بھر کے ہر ظلم سے ٹکرائیں گے لیکن نبی کے صحابہ کے نعرے گلی کوچوں میں لگائیں گے۔ اگر آج ہم کوئی بات کریں تو اس پر 100 فتوے ہیں، لیکن یہی بات تو میرے بھائی ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اسلام سے بھی بہر کوئی نہیں، پاکستان سے بھی بہر کوئی نہیں، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس عمر فاروق اعظم کا ہم پر ایک احسان ہے، اور وہ احسان اسلامیہ نے پاکستان کی سرزمین پہ کئی ایک جگہ پر نبی پاک کے صحابہ کی قبور موجود ہیں۔ 313 وہ افراد ہیں جنہیں اصحاب بدر کہا جاتا ہے، اور یہ اصحاب بدر کون ہیں؟
کہ جن کے بارے مدنی کریم ارشاد فرماتے آج کے بعد یہ جو بھی کریں اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ ان کا یعنی جو کہلی سوالات امتوں کی کریم نکالو تو پیغمبر کے 313 صحابہ، وہ 313 صحابہ کو جن کے بارے نبی پاک نے بدر کے میدان میں سر سجدے میں ڈال کے آنسو بہا کے دعا کون سی کی کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی پاک کی چادر مبارک کاندھوں سے گر کے زمین پر آ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ سر کو اٹھائیے، اللہ کی مدد آ پہنچی۔ وہ دعا مدنی کریم کی تھی کون سی کہ 313 یار اصحاب بدر میدان بدر میں کھڑے کر کے نبی پاک کی زبان پہ جملہ ایک ہی تھا، مولا کہ 313 افراد نہیں تیرے محمد کا پورا دین ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری دھرتی پر تیرا سجدہ کرنے والی تو پیشانی موجود ہو تو ان 313 کو باقی رکھنا، یہ رہے گے تیرا دین باقی رہے گا، اگر آج یہ مٹ گئے تو تیری دھرتی پر تیرا دین باقی۔ جن کو اللہ کے نبی نے چلتا پھرتا دین کہا، یہ افراد کتنے گنتے؟ جی بھائی 313۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھیں 250 ملک ہیں تقریباً، افراد 313 ہیں۔ اللہ نے دربار نبوت کے ان موتیوں کو جب تقسیم کیا تو 2 عظیم ترین موتی وہ ہیں جو اللہ نے ملک پاکستان والوں کو عطا فرما دیا۔ یہ آپ کا علاقہ اور ڈویر ڈیرہ غازی خان، ڈی جی خان سے آگے جائے تو علاقہ ہے جامپور کا، جامپور سے آگے جائے تاجل ہے، نوشہرہ ہے، اور آگے ہے ہڑن شریف۔ ہڑن شریف کا علاقہ کراس کرے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ڈیرہ پٹی کا علاقہ پہاڑی کی چوٹی پر قبر موجود ہے، اور قبر کس کی ہے؟ اس سے دنیا سیدنا سہل بن عدی کہتی ہے، اور سہل بن عدی کون ہے؟ جو 4 بھائی جنگ احد میں پیغمبر کے سپاہی تھے، اور یہ جنگ بدر میں پیغمبر کے سپاہی تھے۔ حبیب بن عدی کا بھائی جو جنگ احد میں شہید ہو گیا، اور سیدنا فاروق اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس میرے بھائی موجودہ بلوچستان جس کا نام مکران ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر بھیجا تھا، اس لشکر کا جو سالار بن کے فاروق اعظم نے بھیجا اسی کو سیدنا سہل بن عدی کہتے ہیں۔ اور دوسرا بدری صحابی جو 4تھے نمبر کا مسلمان ہے اسلام کی تاریخ کا، اسے سیدنا عمر بن ابسہ کہتے ہیں، جو آج بھی سکھر کے پڑوس میں محبوب روڈ شکارپور روڈ پہ میرے بھائی آرام کر رہا ہے، اور یہ پیغمبر کا صحابی ہے، بدری صحابی ہے۔ یعنی 2 بدری صحابی ملک پاکستان میں آئے تو بھیجنے والے کون ہیں؟ نبی کی مراد ہے، علی کا داماد ہے، امت کا امام ہے، نام فاروق اعظم ہے، نام فاروق اعظم ہے۔ اور مجھے خطابت کا دعویٰ بھی کوئی نہیں، خطیب بھی کوئی نہیں، یوں سمجھیے کہ میں آپ کے سامنے درجہ چہارم کا ملازم اور درجہ چہارم بھی بلدیہ والا جو گلی کوچوں میں صفائی کرتا ہے، کہ آج وہ کانٹے جو پھینک دیے گئے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے در تک پہنچنے کے لیے ان کانٹوں کو، روڑوں کو، اینٹوں کو، پتھر کو، گندگی کو ہٹا کے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک پہنچنے کے راستے کو صاف کرنا یہ دور حاضر کا فریضہ ہے، اور ہمیں اسی پر ناز ہے، اسی پر جینا چاہتے ہیں، اسی پر مرنا چاہتے ہیں۔ جب بات سیدنا فاروق اعظم کی آ جائے تو پہلا اعتراض یہ ہوتا 27 سال تک کافر رہا، تو اس عمر کو مانتے ہو؟ ہم کا جو 27 سال تک کافر رہا ہم اسے صحابی مانے، اعتراض ہوتا ہے۔ اور جو 250 سال تک کافر رہا اسے نبی یہ فرمائے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور یار لوگ کہیں کہ نبی پاک کے بعد نعوذ باللہ سادات سے خدا ایمان چھوڑ گئے تھے، لیکن کچھ افراد وہ تھے جو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے، اور ان میں کون ہیں؟ سیدنا ابو ذر ہیں، سیدنا مقداد ہیں، سیدنا سلمان فارسی ہیں۔ حضور جو 250 سال تک کافر رہے وہ نبی کے دروازے پر آ جائے تو آپ اسے ہے فارس کا لیکن اہل بیت بھی مانتے ہو، صاحب ایمان بھی مانتے ہو، جنتی مرد بھی مانتے ہو، امت کا امام بھی مانتے ہو۔ جواب یہ ہے 27 سال کفر میں رہے تو اسے مسلمان نہیں مانتے، جس 27 سال کافر کو رہا تو یاد رکھیے گا کہ ایمان کی سند عطا کرنا نہ تیرا کام ہے نہ میرا کام ہے، یہ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ ارشاد فرمائے کہ اللہ اس شخص کو دولت ایمان عطا کرتا ہے جس کے دل پہ 3 مرتبہ اللہ نظر رحمت ڈالتا ہے۔ یہاں کسی کے دل پہ 27 سال کے بعد وہ اللہ
ایمان قبول نہیں ہوگا تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد یہ فرمائے کہ اسلام ایسا صابن ہے کہ 100 سال کے بعد میں کوئی در محمد مصطفیٰ پر آ جائے، کلمہ زبان پہ ایک مرتبہ جاری ہوتا ہے، 100 سال کے گناہوں کو اللہ دھو دیتا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، چلو عمر کو تو ہم نے مانا، لیکن معاویہ کو مسلمان ہم نہیں مانتے۔ جب کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ امیر معاویہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی 2 سال ایمان چھپایا تھا، اور جو 2 سال ایمان چھپائے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں جھگڑا تو ختم ہو گیا، اگر کوئی 2 سال ایمان چھپائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں، اور جن کا مذہبی ایمان چھپانا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ جن کے مذہب میں 90% تقیہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ رہا یہ معاملہ کہ 2 سال ایمان چھپایا سیدنا امیر معاویہ نے، لیکن پیغمبر کے بھی چچا ہیں، نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، نام ان کا عباس ہے، جنگ بدر میں سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو قیدی بنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے ہاتھوں، اور 2 ہجری میں ایمان قبول کیا، فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں اعلان کیا، 6 سال تک ایمان چھپایا۔ اگر 2 سال ایمان چھپانے والے کا ایمان قبول نہیں تو 6 سال والے کا کیا بنے گا؟ کہتے نہیں 6 سال کے بعد جس نے اعلان کیا نا اس کا ایمان تو اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا۔ ہم کہتے ہیں حضور جیسے اللہ کے نبی نے ان کا ایمان قبول کیا ویسے ہی ابو سفیان کے بیٹے کا ایمان قبول کیا۔ جنہیں نہیں ابو سفیان کو نہیں مانتے، جب کیوں نہیں مانتے؟ جی وہ فلاں جنگ میں پیغمبر کی مخالفت میں آیا، اور جو پیغمبر کی مخالفت میں آئے ہم اسے صاحب ایمان نہیں مانتے، تو حضور ہمت کر کے آپ بتا دیجئے کہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، علی کا ابو ہے، نبی کا چچا ہے، نام ابو طالب ہے، ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، ان میں ایک کا نام طالب ہے، ایک کا نام عقیل ہے، ایک کا نام حضرت علی ہے، ایک کا نام جعفر ہے، اور 4 بیٹوں میں طالب بھی جنگ بدر میں ہے، عقیل بھی جنگ بدر میں ہے، دونوں بھائی پیغمبر کی مخالفت میں آئے اور دونوں بھائی گرفتار بھی ہو گئے۔ اگر یہاں پہ امیر معاویہ کے ابا گرفتار ہو، نبی کی مخالفت میں آئے جنگ کے اندر، ان کا ایمان قابل قبول نہیں، تو ابو طالب کے 2 بیٹے پیغمبر کی مخالفت میں آئے تو ان کا ایمان کیسے قابل قبول ہو؟ اگر ان کا ایمان قابل قبول ہے تو ان کا ایمان بھی قابل قبول ہے۔ رہا معاملہ 27 سال کا نہیں، اللہ کسی کو زندگی دے وہ 2700 سال کے بعد بھی آئے، لیکن خدا کو خدا مانے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانے۔ یہ ایسا اللہ نے صابن عطا کر دیا کہ زندگی بھر کے میل سارے کے سارے دھل جاتے ہیں۔ اور پھر وہ عمر جو آیا تو میرے بھائی بڑے VIP پروٹوکول کے ساتھ آئے۔ عمر وہ ہے جو آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے، آیا نہیں بلکہ مانگا گیا ہے۔ مانگنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، بھیجنے والے کو خدا کہتے ہیں، تکبیر کا نعرہ لگانے والے کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ جو مانگے وہ خدا، جو بھیجے وہ خدا، جو مانگے مصطفیٰ، جو استقبال کرے وہ کون؟ علی المرتضیٰ۔ اس کا آنا تجھے اچھا نہیں لگتا کہ تو بھیجنے والے سے لڑ، یا مانگنے والے سے لڑ، یا سینے لگانے والے سے لڑ، اور یہ تینوں کے تینوں وہ ہیں کہ عمر کا نام انہی کی عکاسی کرتا ہے کہ عمر کی عین میں دیکھو گے تو علی دکھائی دے گا، میم میں دیکھو گے محمد دکھائی دے گا، را میں دیکھو گے تو رب دکھائی دے گا۔ اس عمر فاروق اعظم کو اللہ نے بھیجا، اور بھیجا بھی چن کے، بھیجا بھی ہم جو آج بھائی ابھی عید گزری، ہم جو بچے کا پکڑے ہاتھ، اور بچے سے کہے پتر آج میں بڑے موڈ میں، تو جو کھلونا مانگے گا میں لے کے دوں گا۔ اب بچہ میرے بھائی فرمائش تو 2-4 کی کرے، لیکن سب سے پہلے کھلونا کون سا مانگے گا؟ جس کے بارے تصورات میں سوچا ہو، خواب و خیال میں دیکھے ہوں گے یہ کھلونا لینا ہے، یہ کھلونا لینا ہے، یہ کھلونا پیسے تھے نہیں، لے سکتا تھا نہیں، آج ابو نے پیکے دے، سب سے پہلے زبان پہ آئے گا تو نام اسی کا آئے گا۔ یہاں پر 2 نام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں پیش کی، مولا مانگتا میں ہوں، انتخاب تجھ میں چھوڑتا ہوں، میں ظاہر کو دیکھتا ہوں، تو باطن کو دیکھتا ہے، میں جسم کو دیکھتا ہوں، تو روح کو دیکھتا ہے، میں اعمال کو دیکھتا ہوں، تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس میں جو اچھا ہو دین محمدی کے لیے اسی کو چن کے محمد کا غلام بنا دیجئے۔ اور خدا کا ذات وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی ذات کو بھی جانے، رضا کو بھی جانے، وفا کو بھی جانے۔ مصطفیٰ کریم کی زبان پہ ابھی نام محمد، نام عمر آ ہی رہا تھا کہ
اللہ نے قبولیت کی مہر لگا کے قاتل کو نبی کا غلام بنا کے بھیج دیا. اور جب یہ عمر فاروق اعظم آیا تو اس عمر فاروق اعظم کے آنے پر تکبیر کا نعرہ لگانے والے کون؟ سیدنا علی. اب عمر فاروق اعظم نبی کے صحابی بن گئے. اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ صحابی کا درجہ جو ہے یہ میرے بھائی اللہ کی جانب سے عطائی درجہ ہے. تو بندہ اسے اپنے ہاتھوں سے کما سکتا جی بھائی کہ میں اتنے سجدے کروں گا صحابی بن جاؤں گا, اتنی دولت ہوگی صحابی بن جاؤں گا, حسب نسب ایسا ہوگا صحابی بن جاؤں گا. تو ایسا نہیں, صحابی بنتا وہی ہے کہ جس کو میرے بھائی چنتا خدا ہے, پالش کرتا محمد مصطفیٰ. اور جو چیز اپنے سے آنا ہو اس پہ ادنا کو تنقید جی بھائی, مرید پیر پہ, شاگرد استاد پہ, مقتدی امام پہ, ولی میرے بھائی اپنے سے بڑے پہ نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی 14 صدیوں والا پیغمبر کو صحابی پہ تنقید کر سکتا ہے جس کو چن کے خدا نے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا. اور مدنی کریم خود یہ سند عطا فرما دے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, کہ کائنات کے لوگوں میرے یاروں پر تنقید کرنے سے پہلے مجھ محمد کو دیکھو میں کون ہوں, کہ اللہ نے پوری کائنات میں جسے اپنے لیے چنا اسے محمد کی ذات کہتے ہیں, اور جن کو چن چن کے اللہ نے محمد کے یار بنایا اسے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. جب کبھی ایسا آپ نے ایسا ہوگا, ہمارے ہاں بچپن میں پرائمری میں نظم وہ کرتے تھے, اڑتے اڑتے چیل جو آئی دیکھتے ہی مرغی چلائی, مرغی نے اپنے پر پھیلائے, سارے بچے نیچے آئے اور چون 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 چون. نظم کب تھی؟ ابھی بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرغی نے کوئی بچے نکالے ہو, چیل جو اڑتی آ جائے تو مرغی مخصوص آواز کی نکالتی ہے, جس آواز کو سنتے ہی سارے کے سارے بچے پروں کے نیچے آ جائیں, اور وہ پٹ پٹ کرنے والے مرغی زبان حال سے کہتی ہے بچے ہیں, میں ان کی ماں ہوں, پروں کے نیچے لے لیا, اپنی جان پہ سب کچھ برداشت ہے لیکن ان پہ کوئی تکلیف پہنچے یہ برداشت نہیں. ایسے جب کوئی تان تبرہ کرنے والا پیغمبر کے یاروں پر تیر و تفل کی بارش کرتا ہے تو اللہ کے نبی ایک ہی آواز لگاتے ہیں, اصحابی 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 اصحابی. اور امام الانبیاء مدنی کریم لفظ اصحابی میں یاروں کو نیچے لے کے فرماتے جو کہنا ہے مجھ محمد سے کہو, یار میرے ہیں انتخاب خدا کا. انہی اصحاب رسول میں وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے صرف صحابی نہیں بلکہ محبوب پیغمبر مدنی کریم فرماتے کہ اللہ نے 2 وزیر مجھے آسمانوں پر عطا فرمائے, 2 وزیر مجھے زمین پہ عطا فرمائے. زمین والے وزیر کون ہیں؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں, دوسرے کو عمر کہتے ہیں. اچھا وزیر کے معنی کیا بھائی؟ لفظ وزیر جو اس کے معنی کیا بھائی؟ بوجھ اٹھانے والا. کیا بھائی؟ بوجھ اٹھانے والا. جو نبوت کے بوجھ میں پیغمبر کا شریک بن جائے اسے صدیق و عمر کہتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا طریقہ بھی سنت ہے, میرے یاروں کا طریقہ بھی سنت ہے. یہ مجھ سے جدا کوئی نہیں, میں ان سے جدا کوئی نہیں. ان کی ادائیں نبی کی ادائیں, نبی کی ادائیں تو ان کی ادائیں. یہ مجھ سے دور کوئی نہیں, میں ان سے دور کوئی نہیں. اب وہ عمر فاروق اعظم محبوب پیغمبر مدنی کریم کی بارگاہ میں جب آئے تو آئے کیسے کہ ان کی بہن جو ہے وہ مسلمان. اب کئی یار لوگ کہتے دیکھا بڑا جرنیل آ گیا, بہنوں کو مارنے کے بعد بھلا کو بندہ خلیفہ بن سکتا ہے؟ بہنوں کو مارنے والا تو خلیفہ بن سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں الزامی جواب ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارے پڑوس والوں کی کتابوں میں 4 جگہ پر یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سیدنا علی جو مرتضیٰ کو پیٹا. اب جو یہ کہے کہ بہنوں کو مارنے والا خلیفہ نہیں بن سکتا تو حضور آپ بتائیے بیوی سے مار کھانے والا خلیفہ بن سکتا ہے؟ جی بھائی, یہ ساؤنڈ کی آواز ہے, جیسا کہو گے ویسا سنو گے, اچھا کہو گے اچھا سنو گے, برا کہو گے برا سنو گے. اور یہ جانتا کہ میں تو نہ علی کو برا کہتا ہوں نہ عمر کو برا کہتا ہوں. کتاب بھی تیری, تحریر بھی تیری, آئینہ دکھانا تجھے مقصود ہے کہ پہلے اپنی کتابوں کی چھان بین کر لیجیے, پیغمبر کے یاروں پر بعد میں اعتراض کر. اب یہ اعتراض کرنے والا اگلا اعتراض کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا مدینہ گیا تو اللہ کے نبی تو خاموش ہجرت کرتے ہیں, لیکن دیکھو اس سنی جو ہے نا بڑا دھواں دھار کہتے
جی سیدنا عمر فاروق اعظم نے مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو میرے سامنے آئے۔ کیا عمر کا ایمان نبی سے بڑھ کر تھا؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے اگر تھوڑی بہت سوچ عطا کی ہو، حالت جنگ ہو، گھمسان کی جنگ ہو، حالات بڑے ٹف ہو، اور قوم کے چیف نے، قوم کے سالار نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے، یعنی جنگ لڑوانے والے کمانڈر نے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنی ہو تو وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ کرے گا یا خاموشی کے ساتھ کرے گا؟ جی بھائی، جی بھائی، چلیں بھائی، جب قوم کا سالار ہوتا ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ موومنٹ نہیں کرتا، بڑی خاموشی سے ایک جگہ سے دوسرے مورچے پر پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہی تو ہے کہ پورے دشمن کا ٹارگٹ یہی ہوگا۔ کیسے؟ کہ جیسے جنگ احد میں ہوا، دشمن نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیجئے، نبی نہ رہے تو پیچھے فوج کا حوصلہ اٹھ جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم جب ایران قادسیہ کی جنگ میں جانے لگے کہ وہاں پر مسلمان دشمن کی کثرت تعداد کو دیکھ کے تھوڑی پریشانی تو اتنی دور ہے، کیا بنے گا؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس خط آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے مشیروں کو بلائے جو مجلس شورا تھی۔ مجلس شورا میں سب نے کہا آپ جائیے، آپ جائیں گے تو فوجیوں کا مورال بلند ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے میں پچھلے دور سے جنرل راحیل شریف ہر اگلے ہفتے مہینے میں کسی نہ کسی مورچے پر پہنچے ہوتے تھے، کیوں بھائی؟ کہ فوجیوں کا مورال جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے جانے کی تیاری کی تو اسی مجلس میں ایک شخص اٹھا اور کہا سنیے، یہ سب کو کہتے ہیں آپ جائیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ نہ جائیں۔ پوچھا کیوں؟ کہ جب آپ وہاں جنگ میں پہنچیں گے تو ایرانی سمجھ جائیں گے یہی تو عمر ہے جو اسلام کی چکی کی بنیادی کیل ہے۔ یہ الفاظ کہاں پر ہیں؟ پڑوسی کی کتاب میں جسے حملہ حیدری کہتے ہیں، بازل ایرانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایرانی یہ کہیں کہ یہی عمر فاروق اعظم کہ اسلام کی چکی چل رہی ہے تو اسلام کی چکی کی بنیادی کی وہ فاروق اعظم ہے۔ اگر یہ رہے گا تو اسلام رہے گا، اگر اسے مٹا دیں گے اسلام سارا مٹ جائے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسلام کی چکی کی بنیادی کیل ہیں، لڑنے والے لڑیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ مدینہ میں رہیں۔ مشورہ مانگنے والے کو عمر کہتے ہیں اور منع کرنے والے کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ اگر یہ دشمنی اتنی ہی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ کو تو چاہیے تھا کہ چلو اللہ نے موقع دیا، اچھی بات ہے، ہاتھ بھی خون میں نہیں رنگنے پڑیں گے، جان بھی چھوٹ جائے گی، کہتے مولا کل کے بجائے آج ہی چاہیے۔ اور کمال محبت دیکھیے، حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ مدینہ کو چھوڑا اور دونوں مرتبہ مدینہ کی دھرتی پر جسے قائم مقام صدر بنایا وہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ دینے والے کی محبت ہے کہ وہ اپنی جگہ پر اختیارات علی کو دیتے ہیں، علی کی امانت کو دیکھیے جب عمر واپس آئے تو اختیارات کو جو کا تو عمر کے حوالے کر دیا۔ یہ نہیں کہتے کہ حضور یہ تو خلافت بلا فصل اللہ کے نبی نے مجھے عطا فرما دی۔ آپ آدھی دینے والے کون ہیں؟ عارضی دینے والے کون ہیں؟ میں قائم مقام نہیں بنوں گا تو میں تو اصلی کا یہاں پہ خلیفہ بلا فصل ہوں۔ اور آج کل یار لوگوں نے ابھی پچھلے دنوں عید منائی، کون سی بھائی؟ کون سی بھائی؟ عید غدیر کے فضائل بیان کرتے ہوئے یار لوگ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 18 ذی الحج یعنی عید غدیر والے دن روزہ رکھے گا اللہ اسے ایک کے بدلے 60 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا؟ ایک کے بدلے۔ اچھا، ابو ہریرہ کی کوئی حدیث ان کو اور یاد نہیں، کہتے ابو ہریرہ پیسے لے کے حدیث سے گھڑتا تھا، پھر مان جائے یہاں پر مولا علی سے پیسے لے کر حدیث گھڑی ہوگی یا مومنین سے پیسے لے کے حدیث گھڑی ہوگی عید غدیر کی خوشی میں۔ کچھ معاملہ ایسا ہوگا، ایک بندہ نقلی نوٹ بنانے کا بڑا شوق تھا، نوٹ بیچارے نے بنا ہی رہا تھا، رات کو بجلی چلی گئی، صبح یاد رہا نہیں، جیسا نوٹ تھا اٹھایا سیت پور کی مارکیٹ میں آ گیا، دکاندار کو نوٹ دیا تو اس نے کہا بھائی نوٹ تو 2 نمبر ہے، اس نے کہا بھائی نوٹ 1 نمبر ہے، کہتے 2 نمبر، کہتا لیکن قائد اعظم تو ہے، اس نے کہا بھائی قائد اعظم تو ہے لیکن ننگے سر بیٹھا ہوا، ٹوپی بنانی آپ کو یاد ہی نہیں رہی۔ ایسے ہی یار لوگوں نے عید تو بنائی لیکن تھوڑا سا رسالہ ڈالنا بھول گیا، کہتا جب عید غدیر والے دن روزہ رکھے گا
ہم کہتے ہیں عقل کے اندھو، کبھی کسی عقل مند سے مشورہ کر لیا کہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، روزے والے دن عید نہیں ہوتی۔ اب تم نے عید بھی رکھی تو روزہ بھی، اور یہ عید ہے کون سی؟ کہ سن 9 ہجری کو اللہ کے نبی مدنی کریم نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا نبی پاک کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کا انتقال ہوا سن 40 ہجری، یعنی 31 سال سیدنا علی المرتضیٰ اس واقعے کے بعد حیات رہے۔ 41 سال حضرت حسن مجتبی رہے، 51 سال مولا حسین رہے، پھر امام زین العابدین ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، علی رضا ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، اور امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں کہ جو میرے بھائی 270 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 11ویں امام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 80 سال کے بعد سن 352 ہجری میں مصر کی دھرتی پر پہلی مرتبہ عید منائی گئی۔ امام پیدا مدینہ میں ہوتے ہیں، زندگی کوفہ میں گزارتے ہیں، عید مصر میں منائی جاتی ہے، عید مصر منائی جاتی ہے کہ عید خطیب۔ اچھا میں ایک اعلان کرنا ہے کہ کل کون سا خطیب آئے گا اور کون سا، یہ بھی اعلان ہے، پرسوں کون آئے گا یہ بھی اعلان ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو کون آئے گا یہ سب سے اہم ترین اعلان ہے، سب سے۔ اب یہ اہم ترین اعلان جو ہے ہمارے بھائی عظیم اللہ صاحب آج تو نہ کریں، ابھی بھی نہ کریں، جلسہ ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، سارے اپنے اپنے گھروں پہ گئے، انہوں نے پھر موٹر سائیکل دوڑایا، پھر خان گڑھ ڈوما والے چوک پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور ایک صاحب کو دوڑایا، وہ جا کے وہاں پر محمد ہادی کاٹن فیکٹری کے سامنے کھڑے ہو گئے جہاں پہ 2-4 سڑکیں نکلتی ہیں، اور سب سے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اعلان کرنا تھا۔ اعلان یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو فلاں عالم دین تشریف لائیں گے تو سارے کہیں گے بھائی اتنا اہم ترین اعلان آپ کو مجمع میں کرنا چاہیے تھا، آپ یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج آخری ادا کیا، تقریباً 1.25 گھنٹے کی دعا میرے پیغمبر نے کروائی، 1.25 لاکھ صحابہ، کتنے بھائی؟ 1.25 لاکھ۔ 9 ہجری کو میرے بھائی، یہ 9 ہجری کا معاملہ ہو گیا، یہ اپنا معاملہ ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری جو اللہ نے آخری حج کیا، اس موقع پر اعلان کیا، اور محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تو محبوب پیغمبر نے وہاں سے ہجرت اپنا سفر شروع کیا مدینہ طیبہ کا، اور مدینہ کا سفر ہے 495 کلومیٹر کا، اور امام الانبیاء مدنی کریم مکہ سے نکلے اور 13 میل آج کے دور کے 20 کلومیٹر یعنی تقریباً سیت پور سے علی پور کا علاقہ، یہ طے کرنے کے بعد پھر نبی پاک نے کچھ لوگوں کو روکا اس رستے پر جہاں پر ایک سڑک یمن کو ہے، ایک مصر کو ہے، ایک مدینہ کو، ایک مکہ کو ہے، وہاں پہ پانی کا ایک تالاب تھا، اور وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا ہم اس کا منکر نہیں، ہم اس کا منکر نہیں۔ لفظ مولا کے 21 معنی ہیں، کتنے؟ ہم کہتے ہیں لڑائی بھی کوئی نہیں، جھگڑا بھی کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں حضور اتنا سا کیجیے کہ اپنی لغت کی کتابوں میں لفظ مولا کے معنی خلیفہ بلا فصل دکھا دیجیے، آنے والے محرم میں آپ کے امام بڑے کا ذاکر بن کر میں آؤں گا۔ لفظ مولا کے معنی خلیفہ بلا فصل، ہم معنی حاکم کے ہیں ہم مانتے ہیں، معنی سردار کے ہیں ہم مانتے ہیں، معنی رشتہ داروں کے ہم مانتے ہیں، معنی شاگرد کے ہم مانتے ہیں، معنی استاد کے ہم مانتے ہیں، معنی چچا زاد کے ہم مانتے ہیں، معنی غلام کے ہم مانتے ہیں۔ نبی پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو لفظ مولا کے معنی کیا ہے کہ اگلے جملے میں نبی پاک نے معاملہ حل کر دیا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ علی سے محبت کرے، اور جس کو علی سے دشمنی ہے اے اللہ تو اس سے بغض رکھ۔ میرے بھائی یہاں پہ لفظ مولا کا مقتضات جو ہے وہ دشمنی ہے، حکومت۔ اگر یہ معاملہ تھا اعلان ہوا 18 ذی الحجہ کو، اور یہاں پر میرے بھائی اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور اللہ نے قرآنی آیات اتاری، تمہارا دین مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ اب یہ دین جو مکمل ہوا تو خلافت کا جو مسئلہ ہے دین کے اندر ہے دین کے باہر؟ جی بھائی اگر
اگر یہ دین کے اندر ہے تو قرآن دین کی تکمیل کی آیات سے پہلے اعلان ہونا چاہیے تھا. جو بعد میں آیا تو پتہ یہ لگا یہ انتظامی معاملہ تھا، کوئی شریعت کا معاملہ، دین کا معاملہ نہیں تھا. اگر میرے بھائی یہ معاملہ بعد کا ہے تو بعد میں آ گیا. یہاں پر معاملہ دشمنی محبت کو بیان کرنا تھا کہ جس کی علی سے دشمنی اس کی نبی سے دشمنی، جس کی علی سے محبت اس کی نبی سے محبت، کہ علی اور محمد عربی کی ذات ایسی ہے ہمارا دشمن بھی ایک ہے، ہمارا محبوب بھی ایک ہے، اور ہمیں الحمدللہ سے انکار کوئی بھی نہیں ہے. اب سیدنا عمر نے ہجرت فرمائی تو کیا کی؟ علل اعلان. اور نبی نے ہجرت کی تو خاموشی کے ساتھ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں دشمن کے سامنے پروٹوکول دکھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ جب کسی قوم کا چیف، میرے بھائی قوم کا سردار کسی اہم ترین منصوبے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ عظیم ترین منصوبہ ہوتا ہے اور وہ بچ بچا کے اپنے مقصد اصلی پر پہنچنا چاہتا ہے. نبی پاک نے خفیہ ہجرت کیوں کی؟ اس لیے تاکہ اس مقصد پر پہنچ جائیں جہاں پر فرسٹ اسلامک اسٹیٹ مدینہ طیبہ کی بنیاد رکھنی تھی. اور نبی پاک تشریف لائے، اللہ کے نبی پہنچے اور محبوب پیغمبر مدنی کریم نے مدینہ کی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد وہی ہے جس کا پھل میں اور آپ آج کھا رہے ہیں. اب جب مدینہ میں پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ بدر آ گئی، پہلی جنگ. کون سی بھائی؟ پہلی جنگ. اب یہاں پر پڑوس والے کا اعتراض ہی ہوتا ہے اگر عمر اتنا ہی تگڑا دلیر تھا تو اس نے اپنی زندگی میں کتنے کافروں کو مارا تھا؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں بڑے بڑے کافروں کا تو پتہ نہیں، تعداد کا تو پتہ نہیں، اتنا ضرور پتہ ہے کہ آخری ایرانی بادشاہ کو ٹھوکا عمر فاروق اعظم نے دیا. یہی وجہ ہے کہ ابوالکلام آزاد رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ میرے بھائی پڑوس والے کون ہیں؟ یہ فتوحات عمر کا انتقامی جواب ہے. اور یہ تو بڑے بڑے محققین نے لکھا کہ فاروق اعظم کی ذات کے بارے کینہ بغض ایرانیوں کے دل میں ہے، اس لیے کہ آخری ایرانی بادشاہ یزگرد کو کتے کی موت سنانے والا بھی فاروق اعظم ہے، اور ایرانی شہزادیوں کو مدینہ میں لا کے نبی کے صحابہ کے بیٹوں کے نکاح میں دینے والا بھی فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ. اگر یہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا کہ کس کو قتل کیا تو پہلی بات ہے کہ عمر فاروق اعظم نے اپنے حقیقی ماموں کو قتل کیا جو ابو جہل کا بھائی تھا. ابو جہل سگا ماموں ہے کس کا؟ فاروق اعظم. کس کا؟ چلے ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کے ماں باپ انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی کوئی نہیں. آپ اس عمر کو مانتے اس کے ماں باپ کافر تھے. ہم کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں. انتما بنت حشام ان کی والدہ ہے، ابو جہل کی بہن ہے، اور ان کے والد کا نام خطاب ہے. اور یہ دونوں کے دونوں اس وقت فوت ہو گئے تھے جب ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. جو اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے ان پہ تو اعتراض ہی کوئی نہیں. اعتراض تو حضور ان پہ بنتا ہے کہ جن کو آخری وقت تک کہا جاتا رہا کان میں پڑھ دیجیے. میں کہا بھائی اب جب کہیں کہ آپ نے گستاخی کی، ہم کہتے ہیں مستقبل میں نے گستاخی نہیں کی، یہ آپ کی تفسیر امی ہے، اسی نے بھی یہی لکھا ہے، ترجمہ مقبول ہے، اسی نے بھی یہی لکھا ہے، تفسیر عیاشی ہے، اسی نے بھی یہی لکھا ہے جو آپ کے بڑوں نے لکھا، میں نے تو وہی بیان کیا. یہاں پہ اعتراض تو خطاب کے میرے بھائی فاروق اعظم کے ماں باپ پہ تب ہو کہ جب ان کے سامنے نبی پاک نے اعلان کیا ہو، دین پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا ہو. اور یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کافر ہو اور بیٹا صحابی بن جائے تو ماں باپ کے کفر کی تہمت بیٹوں کو نہیں دی جاتی. اگر یہ دی جائے گی تو پھر بتائیے کہ سیدنا ابراہیم سے کیا کہیں گے؟ اگر ماں باپ مسلمان ہو اور اولاد کافر نکل آئے تو میرے بھائی اس پہ اعتراض کو نہیں کیا جائے گا. اگر یہ اعتراض کرو گے تو پھر بتائیے جناب نوح سے کیا کہو گے؟ اگر شوہر مسلمان اگر بیوی کافر رہے تو اعتراض شوہر پہ نہیں ہوگا، جناب نوح سے کیا کہو گے؟ اگر یہاں پر بھائی کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے، رشتہ دار کافر ہو تو کافر رشتہ داروں کی بنیاد پہ اس کے ایمان پہ تنقید نہیں کی جائے گا کہ یہ کرو گے تو اللہ کے نبی تو نبی ہیں، نبی کے رشتہ دار کون؟ تو یہاں پر یہ اعتراض بالکل ہی پودا کی سمجھا ہے. اگلا رہ گیا معاملہ کیا؟ جی جنگ احد میں ایسا ہوا کہ عمر فاروق اعظم جو ہیں وہ نبی پاک کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو بھائی یاد رکھیے گا ابھی کو بندہ یہاں سے اٹھے اور وہ پرلی طرف چلا جائے، کہنے والا کہ دیکھا عظیم اللہ بڑا کمال آدمی ہے، اتنی دور سے مہمان بلا لیے خود بھاگ گیا. اگر نہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ عظیم اللہ کو مولوی کی تقریر پسند ہی نہیں آئی تھی.
50 में से गरम मिसाला खाने का आदि था, और मौलवी साहब तो ठीक का बड़ा सामान लेकर आए। अब ये उसका मामला होगा, लेकिन आगे गए तो पता ये लगा जो नाथ खान भाई थे उन्होंने वापसी करनी है तो अजीमुल्लाह साहब को रुखसत करने के लिए गए। मामला कुछ है देखने वालों से, मैदान जंग में जब मामला आ जाए तो कुछ तो ऐसा हो, तो कुछ लोग वो होते हैं। यहाँ पर पैगंबर के सहाबा के 3 दर्जे बन गए। क्या कुछ सहाबा बहुत ही तलवारें फेंकने, क्यों? जब खबर मिली कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए तो कहा जब नबी शहीद हो गए हमने जिक्र क्या करना, हमने जिक्र नबी के बाद जिंदगी का तसव्वुर ही कोई नहीं। लेकिन कुछ वो थे जिन्होंने जब अल्लाह के नबी ने जान दे दी हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। अब ये वापस दौड़े, क्यों दौड़े? इनका वापस जो दौड़ना था ये बुज़दिली की बुनियाद पर नहीं था। जंगे मोता हुई, इमामुल अंबिया बदरी करीम ने अपने यार के बदले के लिए अपने यारों को भेजा, कहां पर? रूम की धरती। और ये फासला था 1000 किलोमीटर का। कितना? सहाबा कितने थे? 3000। आगे दुश्मन कितने हैं? वो 2 लाख। तो मुकाबला कितने का हुआ? 170 का मुकाबला। कितना? एक और नबी पाक ने फरमाया ये मेरा भाई है ज़ैद इब्न हारिसा, ये मेरा सहाबी है अब्दुल्लाह बिन रवाहा, ये मेरा चचा भाई है जाफर तैयार। अगर ये शहीद हो तो ये सरदार, ये शहीद हो तो ये सरदार, ये शहीद हो तो ये सरदार। अगर ये भी शहीद हो जाए तो फिर सहाबा जिसे अपना सरदार बना ले, मैं मोहम्मद उसकी सरदारी को तस्लीम करूंगा। अच्छा हुआ क्या? जैसे नबी पाक ऐलान फरमा रहे थे, करीब से यहूदी गुजरा। उस यहूदी ने कहा मुसलमानों मुझे और तो को पता नहीं, हाँ इन तीनों का चेहरा देख लो, कोई और बचे ना बचे, 3 बचने वाले नहीं। तो किसी ने कहा क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी जिसके बारे में फरमा दे, मैंने साफ का आसमानी किताबों पढ़े, जब नबी किसी की मौत की पेशीन कोई कर दे तो फिर वो बंदा वापस आता कोई नहीं। यहाँ पर नबी मेरे भाई नाम ले लेकर कहे ये भी शहीद, ये भी शहीद, ये भी शहीद। कमाल देखिए पैगंबर के सहाबा का। जब ये बात यहाँ पर हुई कि नबी के सहाबा कौन है, कि दरबार रिसालत से इशारा होता है और नबी का यार जान को कुर्बान कर देता है। बाकी अपनी जगह पर इन 3 में से किसी एक ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह आपने शहादत की खबर तो सुना दी, मैं एक लम्हे घर होके आ जाओ, माँ बाप से मिलाऊं, बच्चे बड़े मासूम से है मेरे उनसे मिलाऊं, शादी नहीं हुई अल्लाह के नबी वसीयत कराऊं। किसी एक सहाबी ने भी एक पल के लिए वापसी का इरादा नहीं किया और इत्तफाक ये मगर तीनों के तीनों सहाबा यके बाद दिगरे शहीद हो। के बाद दिगरे इसी जंग लड़ते लड़ते नबी के सहाबा ने क्या किया? उन्होंने कहा खालिद इब्न वलीद से कहा तू हमारा सरदार बन। उन्होंने कहा मैं तो अभी नया नया मुसलमानों का नहीं, जो फन तुझे आता है वो और किसी को नहीं आता, ये बने सरदार। अगले दिन जंग जो हुई तो क्या किया हजरत खालिद इब्न वलीद ने कि अगली सब को पीछे, पिछली सब को आगे, दाएं वालों को बाएं, बाएं वालों को। अफराद वही थे और इन्हीं अफराद में से कुछ अफराद को निकालो कि 50-50 की टोलियां बना दी कि तुम दाएं बाएं आगे पीछे फैल जाओ। जैसे जंग शुरू हो तो तकबीर का नारा बुलंद करते हुए घोड़े दौड़ाना, लेकिन दौड़ाना कच्ची मिट्टी पे जहां पे धूल उड़े। वजह क्या है कि तुम आओ 500 लेके आओ तो 50 लेके लगे 5000 का लश्कर आ रहा है। कैसे? जैसे आज के लोग कहते भाई देखो भाई जलसा तो भाई था पर ये जोर जोर से नारे क्यों लगा रहे थे? तो ये जोर जोर से नारे इसीलिए कि हमारे 50 भी 5000 लगे। दुश्मन के ऊपर थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं वैसे बहुत ज्यादा मसला, लेकिन मैं नारे लगते क्यों है? दुश्मन को प्रेशराइज करने के लिए। अब जैसे ही जंग शुरू हुई तो आगे दुश्मन ने कहा ये बंदा कल तो यहाँ पर नहीं था, ये सब भी नहीं थी, अभी लड़ने की इब्तदाई हुई थी। इधर से भी नारे, इधर से नारे, इधर से नारे, इधर से नारे, इधर से जलूस, इधर से जलूस। नतीजा दुश्मन ने कहा ये मुसलमान तो मदीना से नई फौज आ गई, हमें ये नहीं छोड़ेंगे, भागो जान बचाओ। नतीजा ये निकला कि 3000 पैगंबर के सहाबा में टोटल 14 शहीद हुए और दुश्मन के 2 लाख में उनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं था। 2 लाखों में से लाशें उठाने वाला कोई। अब यहाँ पर सैयदना उमर फारूक आज़म ने इसी खालिद इब्न वलीद ने इसी हालत में सहाबा को पीछे हटाया और आप वापस कहाँ पर आ गए? मदीना तैयबा की धरती पर। अब जब मदीना में पहुंचे ना तो मदीना के पास सहाबा ने कहा देखो ये दौड़ कर आए, भाग कर आए, ये जंग मुकम्मल करके नहीं आए। ये ऐसा ही कैसा भाई? क्योंकि हमारे यहाँ मामला यही है कि जो बेचारा मस्जिद में ना आए वो इमाम
امام کی امامت پر اعتراض کرتا ہے. جو کبھی اسکول گیا نہیں وہ کہتا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب تو اسکول کا بیڑا ہی کر کر. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب نائیوں والا کام کرتے ہیں. پچھلے دور میں جب ملا عمر زندہ تھے امریکہ نے حملہ کیا, طالبان نے کسبائی کی. سمجھ میں نہیں آتا طالبان کی پالیسی کیا ہے. میں کہا جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ تو کہتے نہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ پالیسی کیا ہے. میں نے کہا بھائی اگر وہ افغانستان کے مجاہدین کی پالیسی ہمارے گاؤں کے نائی کی سمجھ میں آ جائے تو پالیسی بلے بلے ہوگی. نسلیں ان کی مر گئی میدان میں, لیکن پالیسی نائی کی سمجھ میں نہیں آتی. تو یاد رکھیے اب یہ اعتراض کچھ لوگوں نے کیا یہ بھاگ کر آئے ہیں. تو اللہ کے نبی تشریف لے کر اسلام کی تاریخ میں پہلا احتجاج تھا. خالد بن ولید کے خلاف مدینہ کے جو لوگ تھے کھڑے ہو گئے. کیا کیا, کیوں بچ کر آئے, وہ یہ واپس آ گئے. تو اللہ کے نبی آگے بڑھے, خالد بن ولید کا ماتھا چوما اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا سنو میرے یار موت سے ڈر کر بھاگنے والے نہیں, میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ میرے یار واپس پلٹ کے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. تو بعض لوگ ہٹتے پیچھے کیوں ہیں, اپنے مرکز کو اطلاع کر دیں, اسباب جمع کر دیں, واپس آ جائیں. اور پھر نبی کے صحابہ جب واپس پلٹے تو ہوا کیا تھا کہ اسی ایک ہی جنگ سے مسلمانوں کو دو غنیمتیں حاصل ہو گئی تھی. اب جو کریں یہ دوڑ کر چلے گئے تھے, بھاگ گئے تھے. ہم کہتے ہیں دیکھو ایک اصول اپنا لیجئے. ایک جانب آپ یہ کہیں کہ شیر خدا کے گلے میں پٹا ڈال کے مدینہ کی گلیوں میں تذلیل کا نشانہ بنانے والا عمر تھا, اور ایک جانب آپ یہ کہیں کہ عمر فاروق اعظم وہ مکہ کے مشرکوں سے ڈر کے بھاگ گیا تھا. یعنی ایک جانب شیر خدا پہ غالب آ گئے اور ایک جانب مشرکوں سے مغلوب ہو گئے. کہ ایک ہی وقت میں دو قسم کے نظریے, جب وہ بات جھوٹ ہے یا یہ بات جھوٹ ہے. جی بھائی یا وہ غلط ہے یا معاملہ یہ غلط ہے. ہاں اگر جنگ احد میں ہوا بھی صحیح ایسا معاملہ کہ کچھ صحابہ نئے نئے گئے تھے اور جب معاملات ایسے بنے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو حوصلے تھوڑے پست جو ہوئے تو اللہ نے عرشوں سے قرآن کی آیات اتار دی. محبوب جو تیرے صحابہ قدم پیچھے ہٹائے نا, ان کے قدم پیچھے ہٹانے کو دیکھ کے تو دل چھوٹا نہ کرنا کہ میں یاروں میں یوں قربان جاتا ہوں, یار مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اللہ نے قرآن پاک میں کیسی محبت بھرا پیغام دے دیا کہ محبوب میں نے تیرے یاروں کو معاف کر دیا, میں نے تیرے یاروں کو, اور تو بھی ان کو معاف کر. اور محبوب تو مجھے بھی کہے کہ مولا انہیں معاف کر. اچھا جب خدا نے پہلے ہی معاف کر دیا تو دوبارہ کیا ضرورت تھی معاف کروانے کی. گھر میں ایسا کہ بعض دفعہ اگر باپ کا کہنا بچہ نہ مانے تو اماں اس کو مارے تھپڑ, تو باپ کیا کرے گا کہ اس نے تھپڑ تو مارا میرے جیسے, وہ کہا کہ دیکھ میں نے اس کو معاف کر دیا, میری وجہ سے تو اس کو نہ معاف کر, چل تو بھی اس کو کر دے اور تو مجھے بھی کہے کہ چل معاف کر دینا مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ محبت والا جملہ کیوں ہے تاکہ بچے کے دل پہ کو بوجھ نہ ہے. جب ایک کمال محبت کا انداز دے کہ اللہ کہے کہ میں نے محبوب پیغمبر تو ان پہ غصہ لو میں نے ان کو معاف کر دیا, تو بھی ان کو معاف کر, اور تو مجھے بھی کہے کہ مولا میرے یاروں کو معاف کر. اب جن کو خدا بھی معاف کر دے, مصطفیٰ بھی معاف کر دے, اور کوفے کا بدماش کہہ کہ میں معاف نہیں کروں, تم کہتے بھوتنی کے بچے تجھ سے معافی لیتا کون ہے. آج جو کہے کہ نبی کے صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا تو پھر تیرے پاس کون سے یہاں پر ایمان کی سند پڑی ہوئی تجھ سے لے گئے. نبی پاک کے صحابہ کا ایمان دنیا کے کسی قبیلے کی تصدیق کا محتاج نہیں. صحابہ کا ایمان وہ ہے, ان کے ایمان کو مانے گا تو صاحب ایمان ہے. صاحب ایمان سن سے ہجری آ گیا, اللہ کے نبی یاروں کو لے کے چلے گئے کہاں پر, بیت اللہ کا طواف کرنے کے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی پاک نے کہا عثمان بن حضرت فاروق اعظم جا اور مکہ والوں سے کہے کہ میں محمد جنگ کرنے. اچھا بھائی نبی بزدل نہیں ہوتا, نبی بہادر ہوتا ہے. نبی پاک نے سفیر کیوں بھیجا تاکہ مکے والوں غلط فہمی کو دور کر دیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جس دور میں میڈیا آپ کے خلاف اتنی میرے بھائی سٹرانگ وار لڑے, اتنی مضبوط ترین جنگ لڑے کہ وہ آپ کے سجدوں کو بھی دہشت گردی بنا دے. آپ مسجد میں لگے ان کا انتباہ ٹھیک نہیں. جب آپ کی امن پسندی کو بھی میرے بھائی یہاں پہ جنگ بنا دیا جائے, دہشت گردی بنا دیا جائے, تو اس دور میں
دشمن کے پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے امن پالیسی کا اعلان کرنا کہ حکمت عملی کہلاتا ہے بزدلی. یہ 1400 سال پہلے اعلان محمد و احمد پیغمبر کرے تو تب بھی حکمت عملی ہے. آج کے دور میں محمد احمد لدھیانوی کرے تو تب بھی حکمت عملی ہے، بزدلی کوئی نہیں. اس کے اثرات ملتے کیا ہے؟ جنگ تو لڑی نہیں، تسلیم آپ نے کر لیا جو ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کر دیں گے، جو ہمارا تمہارے پاس جائے گا اسے مانگے گے نہیں. یہ کون سی شرط ہے؟ یہ تو دشمن غالب آ گیا. لیکن جی آج کے دور میں آپ کو ہے تو کوئی بھی نہیں، لیکن آپ کو اس کا ملے گا کیا؟ ہم کہتے ہیں ملا یہ ہے. پنجاب کی اسمبلی اساس اسلام بل پیش کرتی ہے، اسمبلی پنجاب کی ہے، آواز آپ کی ہے. سندھ کی اسمبلی تحریک لبیک کا بریلوی مسلک کا ایم پی اے وہی بل پیش کرتا ہے کہ اصحاب رسول کی توہین کے لیے قانون پاس کیے جائے، آواز آپ کی ہے، پیش وہ کرتا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں صالح محمد منصیرہ کا ایم ایل اے بل پیش کرتا ہے کہ اصحاب رسول کی توہین کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت قانون بنا جائے، آواز آپ کی ہے، بیان وہ منصیرہ کا ایم ایل اے کرتا ہے. تعلق جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. کے پی کے کی اسمبلی میں سردار محمد یوسف الجن ایم پی اے نون لیگ کا ہے اور انہوں نے بل ابھی پیش کیا کہ اصحاب رسول کی توہین کرنے والے کو سزائے موت دی جائے. آواز آپ کی پیش وہ کرتے ہیں. کشمیر کی اسمبلی میں سردار عبدالقیوم مجاہد اول کشمیر کا بیٹا سردار عتیق احمد خان یہی بل پیش کرتا ہے کہ اصحاب رسول کے منکر کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کی جائے. آواز آپ کی ہے اور پیش کرنے والے کون ہیں؟ اسے سردار عتیق احمد خان کہتے ہیں. آپ کو اگر جنگ وہاں پہ احد کے وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر ملا کیا؟ اللہ کہتا فتح مبین تمہیں عطا کرے. کیوں؟ تم نے جذبات جو قربان کیے ہیں، جان سے زیادہ جذبات کی قربانی کی قدر اللہ نے کی. یہاں پر یہ ہوا کیا؟ یہ ماٹھے ماٹھے، یہ میٹھے میٹھے ملے گا کیا؟ تو حضور ثمرات جو وہاں پر ملے اللہ نے وہی ثمرات آپ کو یہاں پر دکھا دی. اب اسی موقع پر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے، مجھے چھوڑیے، عثمان ابن عفان کو بھیج دیجئے. تو یار لوگوں نے کہا بڑا چالاک تھا خطاب کا بیٹا، خود بچ گیا، غریب عثمان کو پھنسا دیا. غریب عثمان کو ہم کہتے ہیں تمہارا یہ اعتراض تو تب قابل سماعت ہو جب تمہاری دوسرے سے نہ بنتی ہو، تیسرے سے بنتی ہو. اور تم ایسے بدبخت ہو گے تمہاری نبی کے داماد سے بھی کوئی نہیں بنتی، علی کے داماد سے بھی کوئی نہیں بنتی. نہ تم علی والوں کو مانو نہ نبی والوں کو مانو. نبی نے بنا دیا فاروق اعظم کو، فاروق اللہ کے نبی عثمان کو بھیج دیا. نبی نے بات کس کی مانی؟ جی بھائی فاروق اعظم. حالت جنگ ہو، دشمن کا علاقہ ہو، جاسوسوں کی بھرمار ہو، ایسے وقت میں اللہ کا نبی کسی سے مشورہ کرے وہ اپنا ہوگا بیگانہ، مومن ہوگا منافق؟ جی بھائی قابل اعتراض ہوگا بے اعتبار ہوگا. نبی پاک نے تو فاروق اعظم کی بات مان کے دنیا کو منظر دکھا دیا کہ خطاب کے بیٹے کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. یہ مدینہ کی دھرتی پر بولے تو اللہ عرشوں سے قرآن اتارتا ہے، مکہ کی دھرتی پر بولے تو محمد عربی اپنا فرمان جاری کر دیتا ہے. کہ ایسا سچا سچا یار ہے فاروق اعظم کہ جس کی ادا، جس کی رضا، جس کی وفا پہ ایسا اعتماد ہے خدا کو، محمد مصطفیٰ کو، کہ اس کی رائے کو اللہ کبھی پسند کر کے قرآن بنا دیتا ہے، کبھی محمد مصطفیٰ اپنا فرمان بنا دیتا ہے. اب یہیں پر فاروق اعظم نے کہا، جب یہ صلح ہونے لگی نا تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ کون سی صلح ہے کہ دشمن کا بندہ آئے گا ہم اسے واپس کر دیں گے، ہمارا بندہ جائے گا ہم اسے واپس نہیں لیں گے. اللہ کے نبی دین سچا، خدا سچا، نبی سچا، جب سب کچھ سچا تو دشمن سے دب کے کیوں رہے؟ دشمن سے آپ نے دیکھا نبی کچھ کر رہا تھا، عمر کچھ کہہ رہا تھا. یعنی عمر فاروق اعظم نے نبی کی نبوت میں شک کیا. یہ اعتراض ہے ہمارے پڑوس میں. فاروق اعظم نے نبی کی نبوت میں نعوذ باللہ شک کیا. ہم کہتے ہیں دیکھیے یہاں پہ فاروق اعظم بولے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عمر خاموشی سے دیکھتا ہے، جب نبی دیکھتا ہے نہ تو دیکھتا ہے نہ میں دیکھتا ہوں. اگرچہ دلی مانتا تھا کہ مسلمان جو دب کے رہے، اب جب عمر کیوں بولا؟ ہم کہتے ہیں یہاں پر بولنا بنتا ہی عمر کا تھا کہ اسی عمر کے لیے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا مولا وہ بھیج کون ہو جو عزت اسلام کا باعث بن جائے، جو آیا ہی عزت اسلام کے لیے ہو، وہ اسلام کا دبنا برداشت کرے گا. جی بھائی اگر وہی دبنا برداشت کرے تو دین کو سربلندی کون عطا فرمائے؟
اور یہ تو نبی کے صحابہ کا جب فاروق اعظم نہیں آئے تھے تو کافر چوڑے ہو کے چلتے تھے، ہم دیوار کے ساتھ لگ کے چلتے تھے. جب عمر آ گیا پھر حالت تبدیل ہو گئی، ہم چوڑے ہو کے چلتے تھے، کافر دیوار کے ساتھ لگ کے چلتے تھے. وہ سیدنا عمر فاروق اعظم. اگر نبی کی نبوت میں شک کیا ہوتا تو امام الانبیاء مدنی کریم اس معاہدے کا گواہ کمیٹی نے نہ بناتے. دو قوموں میں آپس میں میرے بھائی کو معاہدہ طے پا جائے تو وہاں پہ گواہ کس کے سائن ہوں گے؟ گواہ کون بنے گا؟ جو قوم کا معزز ترین فرد ہوگا. ہم کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتے، جاؤ بھاڑ میں. لیکن چلو اپنوں بیگانوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، جب مشرکین مکہ کا اور اللہ کے نبی کا معاہدہ ہوا تو میرے بھائی مشرکین مکہ کی جانب سے بڑے لوگ سردار تھے جو اس کے میرے بھائی گواہ بنے. لیکن پیغمبر کی جانب سے جو امت کے لیے گواہ بنے وہ گواہ کون ہیں؟ ایک کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دوسرے کو فاروق اعظم کہتے ہیں. اگر اس عمر کو معاہدہ پر اعتراض ہوتا کہ عمر نبی کو نبی نہ مانتا نعوذ باللہ تو کبھی اسی فاروق اعظم کے سائن نہ ہوتے. چلیں بات اپنی تکمیل تک پہنچائیں. اب آ گیا معاملہ کہ اللہ کے نبی بیمار ہوئے، زندگی کے آخری ایام تھے، تو جناب اللہ کے نبی مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم چاہیے. تو یہاں پر فاروق اعظم نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، اللہ کا قرآن کافی ہے. اب کہتے ہیں اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بے ہوش ہوئے اور محبوب پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہاں پہ یار لوگ کہتے ہیں اصل میں اللہ کے نبی جناب علی کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے، لیکن فاروق اعظم نے لکھنے نہیں دی. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کاغذ قلم منگوایا تھا، فاروق اعظم نے دیا کوئی نہیں، نبی پاک نے لکھوایا کوئی نہیں، تو تجھے پتہ کیسے لگ گیا؟ جی بھائی تجھے پتہ کیسے لگ گیا؟ تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھی کسی کے پاس کاغذ تو قلم ہے کوئی کسی کے پاس؟ کاغذ تو میرے پاس ہے، قلم کسی کے پاس؟ مولانا کے پاس بھی ہے اور اتفاق سے میرے پاس بھی ہے، اور تقریباً 25 روپے والی. میں نے نام کسی کا نہیں لیا تھا، میں نے جیسے قلم مانگا تو کئی ایک دوستوں نے جیب میں ہاتھ ڈال لیا، تو یہاں سے کو وہاں سے. یعنی میں نام کسی کا نہ لوں اور قلم مانگوں ایک، اور ایک ہی وقت میں ایک سے لکھ سکتا ہوں. لیکن یہاں پر دسیوں افراد جیب میں ہاتھ ڈالیں اور نبی مانگے قلم اور دینے والا کوئی نہ ہو، اور نبی مانگے بھی قلم اپنے ہی گھر میں. میں گھر میں بیمار ہوں، میں نے کوئی چیز لکھوانی تھی، میرا بیٹا بھی موجود ہے، داماد بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، آنے والے مہمان بھی موجود ہے. میں نے کہا بھائی کاغذ قلم دینا، تو سب سے پہلے اٹھنا کام کس کا؟ مہمانوں کا یا میرے گھر والوں کا؟ جی بھائی گھر والوں کا. یا تو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے عمر کا نام لے کے مانگا، عمر نے نہیں دیا، پھر تو عمر کا جرم ہو گیا. جب نبی نے نام ہی کسی کا نہیں دیا تو حضور اس گھر میں تو نبی کے گھر والے بھی تھے، باقی صحابہ بھی تھے، خود سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے. جیسا مجرم پھر عمر ہوگا تو ویسا ہی نعوذ باللہ حضرت علی ہو. حضرت علی کی دوہری ذمہ داری ہے کہ نبی پاک کا داماد بھی ہے، نبی پاک کا چچا زاد بھی ہے، نبی پاک کا بھائی بھی ہے، نبی کا صحابی بھی ہے، نبی کے ہاتھوں کا پالا ہوا بھی ہے، نبی کے گھر والوں میں شامل بھی ہے، اور پھر وہ نبی پاک کا میر منشی کاتب پرسنل سیکٹری بھی ہے. تو جب صدر نے بات لکھوانی ہو تو میرے بھائی کاغذ قلم والا کام سیکٹری کا ہوتا ہے، مہمانوں کا. اب اگلی بات یہ کہ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی کون سا دنیا سے پردہ فرما رہے، کون سا کہیں پر جا رہے، بعد میں لکھوا دیں گے بعد میں. اور یہ عمل ہوا فاروق نے کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کہیں جا رہے ہیں تو بھائی اس کے معنی یہی تھے کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ، یہ تصور میں ہی نہیں تھا پیغمبر کے صحابہ کے کہ نبی پاک یوں ہمیں داغ جدائی دے جائیں گے. محبت کمال کی نبی کے صحابہ کو جدائی کا تصور ہی کوئی نہ تھا. تو اسی بنیاد پر کہا اگر یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات لکھوانی تھی تو یار لوگوں سے پوچھے بات کوئی دین کے متعلق تھی یا دنیا کے متعلق تھی؟ جی بھائی جی بھائی دین کے متعلق ہے دنیا کے متعلق تھی؟ جی بھائی چلے آدھے کہیں گے دین کے متعلق تھے اور آدھے کہیں گے دنیا کے متعلق تھے. جی بھائی اگر دین کے متعلق تھی اور لکھوا اب رہے تھے تو یہ 78 دن پہلے
جو اللہ کے نبی نے آخری اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر جو یہاں پر اعلان بھی کیا، خطبہ بھی دیا، تو محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب کہہ دیا تھا کہ جس کا میں مولا، یعنی مولا کے میں نے خلیفہ بلا فصل ہے، تو اب کیا لکھوانا تھا؟ اگر لکھوانا ہی اب تھا تو اس موقع پر کیا تھا؟ اب یہاں پر یار لوگوں کو یقین بھی نہ گھاٹ کے رہتے ہیں نہ ہی گھر کے رہتے ہیں، اگر اس کا انکار کرے تو یا تو لکھوایا کوئی نہیں تو کام سے گیا، اگر یہاں لکھوانا تھا تو وہاں پھر معاملہ کیا تھا؟ رہا یہ معاملہ کہ اللہ کے نبی اس کے بعد 4 دن تک زندہ رہے، کتنے بھائی؟ وہاں پر آیات آ گئی کہ دین مکمل ہو گیا، تو اب کون سا دین باقی ہے نبی نے اب لکھوانا تھا؟ یہ تو پھر نوزبل وہی معاملہ ہے جو یار لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کرنا تھا، کہتا کر کیا بیٹھا، پوچھا کیسے؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا امام جعفر صادق سے کہ آپ کے بعد میں آپ کے بیٹے جناب اسماعیل کو امام بناؤں گا۔ اسماعیل جناب جعفر کی زندگی میں فوت ہو گئے تو بیٹا ان کا بن گیا موسیٰ کاظم امام، تو لوگوں نے کہا حضور یہ وعدہ تو اسماعیل کے ساتھ تھا، اسماعیل چلے گئے آپ نے موسیٰ کاظم کو امام کیوں بنا دیا؟ کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے کرنا کہتا کر کے بیٹھا، کسی عقیدہ پیدا کہتے ہیں۔ یہ تمہارا مکالمہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کی تعلیمات کبھی بھی رہا معاملہ کیا ہے؟ مسند احمد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں سیدنا علی کے مرضی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ہمیں جو آخری وقت میں کچھ چیزیں لکھوائی وہ وصیت تو وراثت کے متعلق تھی، کچھ غلاموں کے متعلق تھی، کچھ سفیروں کے متعلق تھی، اور ہمارے پڑوسیوں کی کتاب میں ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں چیز لکھوانا چاہی تھی، وہ کیا تھی کہ بچوں کے نام کیسے رکھنا، بچوں کے نام ہم کہتے ہیں بچوں کے نام کیسے رکھنا، تو عمل جناب علی نے کیا کیا کہ ایک بیٹا ابو بکر، ایک بیٹا عمر، ایک بیٹا عثمان، ایک بیٹا۔ اب یار لوگوں کے اعتراض یہ بھی ہے، انشاءاللہ 2-4 منٹ بعد لکھا، لیکن نبی پاک کی بیٹی ہے، نام ہے ان کا فاطمہ، کیا نام بھائی؟ نبی پاک کی زوجہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے نام پر تو پیغمبر کے اہل بیت نے نام رکھا عائشہ، کیا کہ چھٹے امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام عائشہ، 7ویں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام عائشہ، 8ویں امام علی رضا تو بیٹی کا نام عائشہ، 9ویں امام تقی تو بیٹی کا نام عائشہ، 9ویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی عائشہ۔ لیکن ظلم کیا پیغمبر کے صحابہ نے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام جو تھا وہ فاطمہ نہیں رکھا، بچیوں کا نام۔ ہم کہتے ہیں اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، کبھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو، ابھی چلتے ہیں نبی پاک کے آل کے دروازے پر، نبی کے صحابہ کے دروازے پر، کہ ابو طالب کا بیٹا ہے، نبی کا چچزاد ہے، علی کا بھائی ہے، حسنین کریمین کا چچا ہے، نام اس کا عقیل ہے، عقیل وہی ہے جس کے بیٹے کا نام سفیر ہے، جو مولا حسین کا سفیر بن کے کربلا میں گیا، اسی سفیر کی اماں لگتی ہے، عقیل کی گھر والی ہے، علی کی وہ بھابھی ہے، ابو سفیان کی سالی ہے، ہند کی وہ بہن ہے، امیر معاویہ کی خالہ ہے، اور نام اس کا فاطمہ ہے، نام اس کا فاطمہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن ہے اور خطاب کی بیٹی ہے، جو ابو بکر صدیق کو زخمی حالت میں حدود حرم سے ابو بکر کی اماں کے ساتھ اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں لائے، اور یہ فاروق اعظم کی بہن، تو نام ان کا بھی فاطمہ ہے۔ تاریخ طبری کے مطابق سیدنا عمر فاروق اعظم کی سب سے آخری اولاد، سب سے چھوٹی بیٹی، تو نام ان کا بھی فاطمہ ہے۔ فاروق اعظم کا بیٹا نام ان کا عبید اللہ کی بیٹی فاروق عبید اللہ کی پوتی، فاروق اعظم کی پڑپوتی، تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی پوتی، حضرت فاروق اعظم کی پڑپوتی، تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا بیٹا، نام ہے اس کا عبد الرحمن کی بیٹی، تو نام ہے اس کا اسما کی بیٹی، اور ابو بکر صدیق کی نواسی، اور اس کا نام بھی فاطمہ۔ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا، نام اس کا محمد کا بیٹا، تو نام اس کا قاسم کی بیٹی، تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ آل نبی کے دروازے پر جاؤ تمہیں عائشہ ہی عائشہ ملے گی، اور اصحاب نبی کے در پہ آؤ تمہیں فاطمہ ہی فاطمہ ملے گی۔ میں نے اسی کو اپنے گزشتہ محرم میں کچھ نام جمع کرنے شروع کیے، کچھ کتابیں ہی چھانی تھی، 42 نام ہے فاطمہ پیغمبر کے صحابہ کی بچیوں کے، 13 نام ہے علی پیغمبر کے صحابہ کے بچوں کے، اور 7 نام ہے حسین پیغمبر کے صحابہ کے بچوں کے، پیغمبر کے صحابہ کے بچوں کے۔ تو یہاں پر جو کاغذ قلم والا معاملہ ہے، اگر نبی پاک نام لیتے تو اعتراض تھا، جب نام دیا ہی کوئی نہیں تو اعتراض بھی کوئی نہیں۔ اب ایک معاملہ یہ تو اللہ کے نبی وفات پا گیا،
اور نبی پاک کی وفات اقدس کے بعد یہ ہوا کہ پیغمبر کی بیٹی نبی کے صحابہ کے دربار میں آئی. کہاں پر بھائی؟ کہاں پر بھائی؟ نبی پاک کے صحابہ کے دربار میں آئی. میں نے کئی جگہ پر کہا کہ سیدنا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ جب 35 ہجری میں میرے بابا جناب علی ہجرت کر کے مکہ سے کوفہ آئے تو کوفہ کے لوگوں نے کہا یہ محل بنگلہ ماڑی حویلی سب کچھ موجود ہے, آپ یہاں پر بیٹھے ایمان صدر بنائیں. تو جناب سیدنا علی نے کہا مجھے محل بنگلہ ماڑی نہیں چاہیے, مجھے یہ بتاؤ کوفہ کی جامع مسجد کہاں پر ہے. مسجد میں آ کے جناب علی نے چادر کاندھے سے اتاری, زمین پر بچھائی اور وہاں پر بیٹھ کے فرمایا میں حکومت محل میں بنگلوں میں تخت میں تاج پہ نہیں کروں گا, میں حکومت یوں کروں گا جیسے مدینہ کی دھرتی پر مسجد نبوی میں بیٹھ کے میرے بھائی عمر فاروق اعظم نے کی تھی. یعنی دوسرا امام یہ کہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور تک بھی کوئی تخت والا معاملہ نہیں تھا, تاج والا معاملہ نہیں تھا, اور وہاں پر میرے بھائی کو دربار والا معاملہ نہیں تھا. جو آج کہنے والا کہے کہ پیغمبر کی بیٹی دربار میں گئی, ہم کہتے تو دربار تو ثابت کر دے, تیرے علم کو میں اٹھاؤں, تیرا علم کو. رہا یہ معاملہ کہ ابو بکر صدیق نے بڑا ظلم کیا. کیا کیا کہ ابو بکر صدیق نے یوں کہا کہ دیکھیں جی یہ حسنین کریمین کی گواہی قبول نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ آپ کے بیٹے ہیں. اچھا بھائی اگر ابو بکر صدیق نے گواہی قبول نہیں کی تو نعوذ باللہ یہ جرم ہو گیا. لیکن قاضی شریح ہے, قاضی کون ہے؟ یہ قاضی وہی ہے جو سیدنا علی المرضیٰ کے دور کا چیف جسٹس ہے. جناب علی کی زرہ گم ہو گئی, زرہ اٹھا لی یہودی نے, جناب علی آئے اور اپنے گواہوں کو ساتھ لائے. گواہ کون ہے؟ بیٹا حسن بھی موجود ہے اور بیٹا اور غلام قمر بھی موجود ہے. اور اپنے دور حکومت میں اپنے چیف جسٹس سے کہا کہ یہ زرہ میری ہے, یہودی کے پاس ہے. تو گواہ کون ہے؟ کہ حسن مجتبیٰ. کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کوئی نہیں, غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول کوئی نہیں. تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ امام معصوم کی گواہی کا انکار کرنے والا تو کون ہے. اگر یہ علی کے دور کا چیف جسٹس وہی عقیدہ رکھتا جو آج کے ملنگ کا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ امام اول صحیح نہ کہتے اب گواہ پیش کیجیے. امام اول سے گواہ مانگے اور پھر کہا کہ گواہی قبول کوئی نہیں, غلام کی گواہی قبول کوئی نہیں. اگر یہ امت کے چیف جسٹس مولا علی کے دور حکومت میں فیصلہ ہو تو فیصلہ حق ہے, ابو بکر کرے تو جھوٹا کیسے. رہا یہ معاملہ کہ ابو بکر نے حدیث گھڑ لی تھی, گھڑ لی تھی کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے علم و حکمت جو ہے وہ. اچھا بھی اگر یہ حدیث گھڑ لی تھی کس نے کہتا؟ ابو بکر نے. لکھی کہاں؟ کہتا بخاری شریف میں. ہم کہتے ہیں ابو بکر نے گھڑی, امام بخاری نے لکھی. لیکن حضور الکافی کتاب میں جس کی تصنیف 12ویں امام نے جو فرمائی کہ حاذا کافی لشیعتنا, اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 68 پہ حضرت امام جعفر صادق فرمائے کہ میں نے یہ حدیث اپنے بابا امام باقر سے, امام باقر کہے میں نے اپنے بابا زین العابدین سے, زین العابدین کے میں نے اپنے بابا جناب حسین سے, حسین کہے کہ میں نے اپنے بابا جناب علی المرضیٰ سے, اور جناب علی کہے کہ میں نے اپنے آقا محمد عربی سے سنا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. انبیاء کی وراثت یعنی جو الفاظ ابو بکر نے کہے وہی الفاظ امام جعفر سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 7 معصوموں نے کہے. اگر یہ ہو بخاری میں تو جھوٹ ہے, اگر ہو کافی میں تو پھر سچ کہاں سے آ گیا؟ پھر سچ. چلے بات کریں کلوز. ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں. بعض دفعہ آپ اپنے خدا نہ کرے کسی رشتہ دار کو بھائی کے بارے میں, بیٹے کے بارے میں اخبار میں اشتہار جو دیں تو اشتہار ہوتا کیا بھائی کہ فلاں ابن فلاں کو منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے, یعنی پراپرٹی 2 قسم کی ہوتی. کون سی بھائی؟ جی بھائی منقولہ اور اتنی سی بات یاد رکھیے تو انشاءاللہ معاملہ سارا. پراپرٹی 2 قسم. کون سی؟ منقولہ اور غیر منقولہ. منقولہ اور غیر منقولہ. منقولہ کہتے ہیں اس پراپرٹی کو کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے. ہمارے بھائی عظیم اللہ حیدری صاحب کے پاس جوار باجرہ کا کئی بڑا بہترین قسم کا بیج ہوتا ہے ان کے پاس. اب جو سکاات انہوں نے کیا گندم کا بھی کیا یا جو بھی کیا ہو وہ ان کی پراپرٹی ہے, ان کی, اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے. تو کیا کہیں گے؟ منقولہ کہیں گے. آپ کے میرے تجارت کا سامان ہے, آپ کی گاڑی ہے, سونا چاندی ہے, گھر کا سامان, یہ سارا منقولہ ہے. لیکن آپ کی زمین ہو, آپ کا کھیت ہو, آپ کا باغ ہو, آپ کی فصل ہو, آپ کا مکان ہو, یہ تمام تر چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی, انہیں کیا کہیں گے؟ غیر
منقولہ کہیں گے. منقولہ غیر منقولہ. اب یار لوگوں سے پوچھیں کہ فتق کیا ہے؟ جواب ملے گا بعد. تو منقولہ ہے یا غیر منقولہ؟ جی بھائی غیر منقولہ ہے. اب توضیح المسائل آیت اللہ سستانی کی، ملاذ الفقیہ ہمارے یار لوگوں کی، الکافی ہمارے قابل احترام پڑوسیوں کی، ان کی معتبر ترین کتابوں میں یہ ہے کہ پراپرٹی دو قسم کی ہوتی ہے، منقولہ اور غیر منقولہ. اور جو غیر منقولہ پراپرٹی ہو اس میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا. اس میں عورت کا حصہ تو جاگیر فدق باغ فدق یہ بھی غیر منقولہ ہے. اور سیدہ فاطمہ ان کا حصہ بقول آپ کے نہیں. تو یہاں پر جو کام ابو بکر نے کیا وہ تمہارے والا کیا، اور آپ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تو ہمارے والا کیا. اب کھل کر یہ اعلان کرو کہ فاطمہ سنی ہے، ابو بکر شیعہ ہے. اگر ہمت ہے، چونکہ ابو بکر نے فیصلہ وہ کیا جو تمہاری فقہ میں ہے، اور سیدہ نے مطالبہ وہ کیا جو ہماری فقہ میں ہے. چونکہ ہمارے ہاں عورت کا پراپرٹی میں حصہ ہوتا ہے، منقولہ میں بھی غیر منقولہ میں بھی. تو سیدہ فاطمہ نے مانگ کے ہماری تائید کی ہے، تو جناب ابو بکر نے تمہارے والا کام کے تو اعتراض کیسا؟ جی بھائی اعتراض کیسا رہا؟ اگلی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کو آگ لگا دی تھی. حضرت فاطمہ گھر کو راوی کون ہے؟ کہتے اس کا نام ہے اسلم بن مہران. یہ اسلم بن مہران کون ہے؟ جو 13 ہجری میں بکتا مدینہ میں آیا. اور آگ لگانے والا واقع کب کا ہے؟ بقول ان کے وہ 11 ہجری کا ہے. ایک بندہ آیا ہی 2 سال کے بعد، گواہ بھی ڈھونڈا تو کمال ڈھونڈا. جی بھائی گواہ بھی ڈھونڈا تو کمال ڈھونڈا. اچھا اگلی بات، دروازے کو آگ لگا دی، دروازہ سیدہ پہ گر گیا، محسن کی شہادت ہو گئی. آپ کی بات مان، یہ گھر تھا کتنا بڑا؟ جی بھائی گھر تھا کتنا بڑا کہ دروازے کو آگ لگی، سیدہ روکتی نہیں، آواز بھی تو بلند ہوئی ہوگی، آگ جو لگی چیخو پکار بھی تو ہوگی. حضرت علی گھر کے کون سے کونے میں تھے جہاں ان تک آواز نہیں پہنچی؟ ٹوٹل گھر کی میرے بھائی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ آج جہاں پر محبوب پیغمبر کا روزہ ہے، یہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ کا، یہ حجرہ ہے اماں فاطمہ الزہرا کا، اور جہاں پر آج میں اور آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں یہ جگہ حجرہ ہے فاروق اعظم کی بیٹی سیدہ اماں حفصہ کا. یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے مقام تھے. تو گھر میں تھا اتنا بڑا کیا کہ پتہ نہیں لگا. چلو بھائی گھر کا پتہ گھر والوں کو ہوتا ہے یا باہر والوں کو؟ باہر والے کہتے ہیں کہ دروازے کو آگ لگائی گئی، لیکن گھر والے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اہل بیت کے گھروں کے لکڑی کے دروازے نہیں ہوتے، ہمارے دروازے ٹوٹل ہوتے ہی کہ کھجور کی چٹائیاں ہمارے گھروں کا پردہ بھی تھی، دروازے بھی تھے. اب ان جگہ حضور آپ بتائیں کہ امام کی مانے، امامی کی مانے، مولا کی مانے، موالی کی مانے، کالی کملی والے کے مانے کے کالی بوٹھی والے کے مانے. بات تو سچی وہی جو گھر والوں کی، اور امام یہ فرمائے اگر آگ میرے بھائی دھکا دیا گیا تو آپ بتائیے، مشکل کشا بھی ہو، شیر خدا بھی ہو، فاتح خیبر بھی ہو، صاحب ذوالفقار بھی ہو، نبی نے پالا بھی ہو، پائی پائی خرچ بھی کی ہو، اور کائنات کی عظیم عورت اس کے نکاح میں دے بھی نہیں ہے. جی بھائی اسی پر ظلم ہو اور مولا کچھ بھی نہ کرے، کہتا نہیں تو سن نہیں باقی تنے کے بتا بھائی. اللہ کے نبی نے وصیت فرما دی تھی کہ علی میرے جانے کے بعد تیرے ساتھ جو بھی ہو تو نے تلوار نہیں اٹھانی. اسی لیے علی کے ساتھ جو ہوا، تذلیل کی گئی، تلوار نہیں اٹھائی، قرآن بدلا، تلوار نہیں اٹھائی، محسن شہید کیا، تلوار نہیں اٹھائی، زہرا کو دھکے دیے، تلوار نہیں اٹھائی، خلافت چھین لی، تلوار نہیں اٹھائی، فاطمہ پہ ظلم ہوا، تلوار نہیں اٹھائی. ہم کہتے ہیں اتنا سختی سے عمل کرنے والا مولا علی پیغمبر کی وصیت پہ سب کچھ قربان کر دیا، تلوار نہیں اٹھائی. وصیت جو نبی کی تھی تو عائشہ کے مقابلے میں جنگ جمل میں کیوں اٹھائی؟ صفین کے مقابلے میں جناب امیر معاویہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. جہاں پر دین سارا برباد ہو گیا وہاں تو تلوار نہیں اٹھائی نبی کی وصیت ہے. اور جہاں میرے بھائی وہاں پہ اتھارٹی کو وہاں پہ چیلنج کیا گیا، حکومت کے مقابلے حکومت بننے کے بقول آپ کے
تو وہاں پر نبی کی وصیت کو کیوں بھول کے جناب علی؟ یہ الزام تم لگاؤ علی کی ذات پر تو لگا سکتے ہو کہ جناب علی دین سے زیادہ حکومت کو عزیز سمجھتے تھے. ہماری اتنی ذات بھی کوئی نہیں، ہماری اتنی اوقات بھی کوئی نہیں. آخری بات میری ختم ہوئی. کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کو آگ لگا دی تھی، دھمکی دی تھی. جہاں پر بھی ہے چاہے وہ یار لوگوں ہی کی کتاب اس میں اتنی سی بات ہے کہ آپ کے گھر میں آ کے جو لوگ حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اے فاطمہ اگر آپ نے ان کو نہ نکالا تو میں ان گھر والوں سمیت آگ لگا دوں، ان سمیت جو گھر میں بیٹھے. یہ الفاظ ان کی اپنی کتابوں کے ہیں. اس میں آپ کے 7 الفاظ یہ بھی ہیں کہ اے فاطمہ میرے دل میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کی عزت ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور نبی کے بعد میرے دل میں اگر کسی کی عزت ہے تو فاطمہ وہ تیری ذات ہے، وہ تیری ذات ہے. اب انہی 4 لوگوں کی بات دیکھ لیجئے. اگر یہاں پر معاملہ کہ جناب حضرت فاروق اعظم کا میں آگ لگا دوں گا، جب بیان کس نے کیا؟ سب سے پہلے یہ بیان کس نے کیا؟ کتاب ہے سلیم بن قیس کی. سلیم بن قیس حلالی، اور یہ حلالی حلال والی بے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہاتھی والی، اس کی یہ کتاب ہے. سب سے پہلے یہ واقعہ اس نے لکھا، لیکن انہی کے اپنے شیخ مفید نے اپنی کتاب میں لکھا پرلے درجے کا جھوٹا تھا، اس کی باتوں پہ کبھی اعتماد نہ کرنا. یعنی جس کی گواہی تمہارے اپنے گھر سے نہ ملے، ہم اس کی بات کو پیغمبر کی بیٹی کی تذلیل کے لیے نعوذ باللہ کیوں تسلیم کر لیں؟ تو جس کی سند ہی کوئی نہ ہو اس کی بنیاد پہ اعتماد کر کے نبی کے یاروں پہ تان کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے. اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بدن سے پیدا ہونے والی ام کلثوم کا نکاح مولا علی 40,000 درہم کے بدلے حضرت عمر کے ساتھ کبھی بھی نہ کرتے. اچھا بھائی فاروقی صاحب کراچی والے جانتے ہیں اورنگزیب فاروقی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے. اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے. کون کون سی؟ ایک تھے نیڑے. کون سا بھائی؟ میں سید پور کہاں بھائی؟ نیڑے کے بھائی. دوسری نعت خان کے آخری 2 مصرے اللہ ان سے بچائے. اور تیسری خطیب کی آخری بات اللہ اسے سچی مچی بچائے. لیکن ایک سوال ہے جو ہمارے کافی دوستوں کو پریشان کرتا ہے، اسی کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہے. سوال یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال کی، 5 سال آپ کی اولاد کوئی نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد 40ویں سال میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کر دیا. جی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی چاروں بیٹیوں کی شادی اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال سے پہلے نبی پاک کی شادی کر دی. کتنا جھوٹا مذہب ہے سنیوں کا. ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ حساب کتاب پورا کر لیتے ہیں. 30 سال میں بیٹیاں پیدا ہوئی، بعد میں 40 سال سے پہلے شادی ہو گئی. کیسے ممکن ہے کہ 10 سال کی قلیل مدت میں 4 بیٹیاں پیدا بھی ہوئی، جوان بھی ہوئی، شادی بھی ہو گئی؟ دیکھا ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹی صرف ایک ہی ہے. آپ کی بات کائنات کے اندر سب سے اہم ترین واقعہ وہ نبی پاک کی پیدائش ہے. نبی پاک کی کوئی دوست بتائے کہ نبی پاک کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے؟ مہینے کا 12، مہینے کا 9، کوئی اور بھی؟ جی بھائی مہینے کا 7، مہینے کا 10. سیرت حلبیہ میں 17 اقوال لکھے. کتنے؟ 17. کتنے؟ 17 اقوال لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی کائنات میں کب تشریف لائے. اہم ترین واقعہ تو حالت یہ نبی پاک تشریف لائے 531 عیسوی. 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو ہو گئے 611 عیسوی، اور 30 سال گزارے 23 سال گزارے تو ہو گئے میرے بھائی 1134. 30 سال گزارے پیغمبر کے صحابہ خلفائے راشدین تو ہو گئی 664. ٹھیک ہے بھائی. اب اتنا طویل ترین عرصہ گزرا، اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت ہو گئی. دنیا جہان کا اپنا بیگانہ سین شین کو بتا دیں کہ سیدنا علی کی قبر کہاں پر ہے. جی بھائی سیدنا علی کی یاد رکھیے گا، ہمارے نزدیک سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر کوفہ کی جامع مسجد کے پہلو میں موجود ہے.
یہاں سے پہلو پہ یار لوگوں کے نزدیک جانتے میں یار الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں جان گئے ہوں گے، کوئی نام لیا جائے یار لوگوں کی کتابوں میں 40 اقوال ہیں. کتنے اچھا جو کتو قوم آج تک پہلے امام کی قبر کا تعین نہیں کر سکی وہ چلی ہے پیغمبر کی بیٹیوں کی عمر کا حساب کرنے کے لیے. اسے کہتے ہیں ساڑھا چھاج بولے تو بولے ساری چھالی بھی بولے. اب سیدنا امام الانبیاء مدنی کی شادی میں 25 سال کی عمر، 5 سال کی اولاد نہیں. انہوں نے کہا ہم تسلیم کر گئے چونکہ ہماری حالت ان چوروں جیسی جنہوں نے بینک لوٹا، پیسے ڈالے تھیلے میں بھاگنے لگے، ایک تھوڑا سا جب بات ہو گئے دن تو لے بھائی کتنی کی ہم نے ڈکیتی کی، کتنی کمائی کی. تو نے کہا بھائی آرام سے بیٹھ، صبح ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ خبریں اخبار میں پڑھنے کے ڈکیتی ہوئی کتنے لاکھ کی. اور یہاں پہ اتنی محنت کرے پیسے کے لیے. اب انہوں نے کہا ہم نے تسلیم کر لیا ٹھیک ہے 5 سال اولاد ہوئی نہیں. چلو آپ کی بات مان لی کہ 30 سال کی عمر میں پیغمبر کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام ہے سیدہ زینب. سیدہ زینب کا نکاح ہوا اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے 2 مہینے پہلے جب ان کی عمر تھی تقریباً 9 سال کچھ مہینے کی. کس سے؟ حضرت سیدہ اماں خدیجہ کے سگے بھانجے لقیط بن ربیع کے ساتھ یہ شادی ہو گئی. دوسری بیٹی پیدا ہوئی 3 سال کے بعد، اس کا نام ہے سیدہ رقیہ. تو 33 عمر اللہ کے نبی کی سال میں یہ پیدا ہوئی. ان کا نکاح عثمان ابن عفان کے ساتھ ہوا اعلان نبوت کے 2 سال کے بعد، یعنی 7 سال پہلے گزارے 2 سال بعد میں عمر کتنی ہو گئی جی بھائی 9 سال. تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم ہے، ان کی پیدائش یار لوگوں بقول ہوئی 35ویں سال میں. تو انہوں نے میرے بھائی 8 سال گزارے مکہ میں. ان کا نکاح ہوا سن 3 ہجری میں. تو 8 وہ ہو گئے 3 اپنا ان کا نکاح ہوا 3 ہجری میں. تو ان کا نکاح 3 میں ہوا 3 وہ ہو گئے 8 بھی کتنے ہو گئے عمر بھائی. پہلی بیٹی کا نکاح 10 سال میں، دوسری کا 9 سال میں، تیسری کا 11 سال میں. چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ. ہم کہتے ہیں حضور ہم سے نہ پوچھئے آپ بتا دیجئے کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح کب ہوا تھا. تو یار لوگوں کی ساری کتابیں وہ بڑے ابھی کو اٹھا لے، سیرت چہارت معصومین ہے، سیرت فاطمہ الزہرا ہے، 14 ستارے ہیں، زنجانی جنتری ہے، امامیہ جنتری ہے، آسن الفقال ہے. ان تمام میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد، اور اللہ کے نبی نے ان کی شادی کی سن 2 ہجری میں، یعنی 8 سال انہوں نے گزارے مکہ میں، اور 2 سال ابھی گزرے تھے 21 محرم کو آپ کی شادی ہوئی، یعنی 1 سال آپ نے گزارا. تو 9 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہوئی، اور اگلے ہی سال سن 3 ہجری کو 15 رمضان کو حضرت حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے. اگلے سال 4 شعبان 3 اور 4 شعبان اور 3 شعبان اور 4 ہجری کو مولا حسین ابن علی پیدا ہوئے. تو یار لوگوں کے ہاں متفق کا جو قول ہے وہ کہ 9 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی، 10ویں سال میں حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، 11ویں سال میں مولا حسین پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں حضور تھوڑا رحم کیجیے امت کے حال پہ، انتشار پیدا کیجیے. جب چوتھی بیٹی کا نکاح بقول تمہارے 9 سال کی عمر میں ہو سکتا ہے تو بڑی بیٹی کی شادی 10 سال کی عمر میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب جو رہا معاملہ ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح کا، تو وہ بھائی نکاح ہوا تھا، منگنی ہوئی تھی. ہمارے ہاں تو پنجاب میں کلچر ایسا پاکستان میں یہ ٹھیک ہے ہم نے رشتہ آپ کو دے دیا، لیکن جمدہ سال ساٹا پیدا ہونے والی بچی وہ ہمارے گھر میں آئے گا، یعنی ابھی پیدا ہوئی نہیں لیکن رشتہ پہلے طے ہو گیا. تو بچپنے کے عالم میں رسول خدا نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ منگنی طے کر دی تھی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ. لیکن جب اللہ نے ابو لہب کا آپریشن کیا قرآن پاک میں، تو ابو لہب کی بیٹی نے اپنی بیوی نے کہا سنیے ان کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں نہیں لے کر آنا، یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، اگر ہمارے گھر میں آئیں تو ہماری نسلوں کے ایمان کو خراب کر دیں گی. کنفرم لعنتی ابو لہب بھی اس کی بیوی، لیکن اس کا نظریہ دیکھیے ایسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں لانا جس کے آنے کے بعد ہماری نسلوں کا ایمان خراب ہو جائے. جی بھائی تو
تو یہ مگنی ہوئی تھی، رشتہ طے ہوا تھا، شادی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو نبی پاک کی پہلی بیٹی کی شادی 10 سال کی عمر میں، دوسری کی شادی 9 سال کی عمر میں، تیسری کی شادی 11 سال کی عمر میں. تو بھائی اعتراض یہاں پر کیسا ہے جب تم خود تسلیم کرتے ہو کہ سیدہ فاطمہ کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی. اور یہ یاد رکھے گا کہ احمدی نژاد ایران کا صدر رہا. احمدی نژاد سے پہلے ایران میں جو شادی کی حد عمر تھی قانونی طور پہ وہ 9 سال کی تھی. یعنی 14 صدیوں کے بعد تمہاری آئیڈیل اسٹیٹ میں بچی کی شادی کی عمر 9 سال کی ہو تو قابل قبول ہے. اگر یہ کام پیغمبر دو جہاں کے دور میں ہو تو اس پہ اعتراض کیسا؟ اس پہ چلے آخری بات اور بات پہ ختم. سچی مچی آخری توضیح المسائل کی تعداد رہے گی. کون سی بھائی؟ توضیح المسائل یاد رہے گی بھائی؟ توضیح المسائل. آیت اللہ سیستانی توضیح المسائل میں لکھتے ہیں کہ عورت کی بلوغت کی عمر جو ہے وہ 9 سال کی. کتنی؟ تو ہم کہتے ہیں حضور ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے، نبی کے یاروں پہ تان کرنے سے پہلے وہ کسی نے کہا تھا کہ اپنی منجی تلے میں ڈانگ پھیرو تو مسئلے کافی سارے حل ہو جائیں گے. ملک پاکستان کو اتحاد دیجئے، امن دیجئے، محبت کا پیغام دیجئے، انتشار دے کے امت کا بٹوارا نہ کیجئے. نبی بھی سچے، نبی کے یار بھی سچے، نبی کی آل بھی سچی. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے. اللہ ہمیں جب موت دے تو نبی پاک کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو فرشوں والے کو بھی پسند ہو، عرش والے کو بھی پسند ہو. اتنی تاخیر تک آپ حضرات بیٹھے، رب تعالیٰ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تک آفات و بلیات سے امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. رب کرے کہ آپ کے تعاون سے نوجوانوں کی محنت کے سلے میں یہ کارروائی چلتا رہے. اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.